اللہ کا شکر ہے، مولا کا شکر ہے۔ آپ کام کیا کرتے ہیں بلال صاحب؟ کوئی عالم دین ہے؟ داڑھی تو ماشاءاللہ علماء نہیں، جیسی میں ہے۔ نے آپ سے ایک ہفتہ پہلے میں نے آپ سے بات کی تھی، اسکول ٹیچر ہوں۔ اچھا اچھا اچھا، ہاں اچھا، اب یاد آیا۔ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ علی کل حال۔ تو مجھ سے بات کی تھی مسئلہ ولایت علی پر، کہ اس پر قرآن سے نسخ کیا ہے، تو آپ نے اس میں نسخ کی بحث چھیڑ دی۔ جی جی، آواز آ رہی ہے؟ جی سر۔ تو آپ نے نسخ کی بحث چھیڑ دی، آپ نے مختلف قسم کی روایات آپ نے پیش چھیڑ دی، کی۔ میں نے نہیں چھیڑ دیا، آپ نے کہا چھیڑ دی، آپ نے چھیڑ دی۔ آپ نے کہا کہ حدیث جو ہے یہ منسوخ التلاوہ ہے۔ میں نے نہیں چھیڑی، جی، آپ میں نے نے چھیڑ۔ منسوخ التلاوہ کی بات کی تھی۔ ہاں میں نے جی، نہیں میں نے چھیڑ کہا دی۔ جی تھا، جی سر۔ تو آپ نے کہا تھا کہ منسوخ التلاوہ ثابت ہی نہیں ہو سکتی۔ ہوں۔ تو آج میرا ارادہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں آپ سے منسوخ التلاوہ پر بات کروں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ وہی میرا مطالبہ تو قائم ہی ہے آپ سے، کہ آپ نے ولایت مولا علی علیہ السلام پر آپ نے نص پیش کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے ہے، اس دن آپ نے بحث میں یہ بات کی تھی، آپ نے کہا تھا کہ نسخ احکام ہم تشو قائل ہیں، لیکن نسخ فی تلاوہ کے ہم قائل نہیں ہیں۔ حکم کا اٹھ جانا یہ تو ہم مانتے ہیں، لیکن آیات کا، الفاظ کا اٹھ جانا ہم نہیں مانتے۔ اور میں نے عرض کیا، نے کہا تھا کہ نسخ جس طرح احکام میں ہوتا ہے، اسی طرح الفاظ قرآن میں بھی ہوتا ہے، تلاوت میں بھی ہوتا ہے۔ تو جی سر، سن رہے ہیں۔ تو اب آپ بتائیے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ حکم کا بدل جانا ہو، احکام میں نسخ جو ہے یہ ثابت ہے اور یہ وقوع بھی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ احکام جو ہیں اس کے ساتھ ساتھ تلاوی آیات کی جو ہوتی ہے وہ بھی منسوخ ہو جاتی ہے۔ تو اس پر میں آپ سے سب سے پہلے تو یہ عرض کرتا ہوں کہ قرآن پاک میں سورۃ النحل کی آیت نمبر 101 میں ارشاد فرمایا ہے، وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ سورہ نحل ہے، 101 آیت ہے۔ اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب ہم کسی بھی آیت کی جگہ پر بدل کر دوسری آیت لے آتے ہیں تو مشرکین مکہ، اہل مکہ یہ شور مچاتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، آپ افترا کر رہے ہیں، اور خدا تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے اکثر لوگ تو اس بات کو جانتے ہی نہیں۔ اب اس دن آپ نے کہا تھا کہ نسخ جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف احکام میں ہوتا ہے، لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اس میں یہ جو الفاظ آئے ہیں وَإِذَا بَدَّلْنَا، جب ہم تبدیل کر دیں ایک آیت کی جگہ دوسری آیت کو، تو جب آیت کی جگہ پر دوسری آیت تبدیل ہو سکتی ہے تو پھر آپ نسخ فی التلاوہ کیوں نہیں مانتے؟ تو آپ ثابت کریں نا کہ آیت منسوخ التلاوہ کو کہہ رہا ہے۔ آپ یہ تو بتائیں نا کہ اس آیت سے مراد، ہم نے ایک آیت کی جگہ دوسری آیت دیکھیں، یہ آیت جو نازل ہوئی ہے یہ مکہ مکرمہ میں، سورہ نحل میں مکہ مکرمہ میں، ٹھیک ہے نا؟ اور وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا کون سی وہ آیت تھی جو نازل ہو گئی، اور وہ آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کیا کہ بھئی یہ سورہ ہے، یہ آیت ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، اور بعد میں اعلان کیا کہ بھئی یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، یہ ختم ہے، اس کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے نا؟ یہ کہاں کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، تاکہ مشرکین نے اس کا مذاق اڑایا ہے، تاکہ اسے ثابت ہو کہ یہ منسوخ التلاوہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس آیت کے بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں۔ وَإِذْ بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، کہ ہم جب ایک آیت کو دوسری آیت کی جگہ لے کے آتے ہیں۔ آپ ترجمہ کرو، آپ استدلال آپ کا، میرا تو نہیں ہے، استدلال آپ کا ہے، میرا نہیں ہے، آپ ترجمہ تو کرو۔ میں نے اسے ثابت کرو کہ اس کا اجازت دیں، یہ ثابت کرو کہ یہ منسوخ التلاوہ، اس سے کیسے ثابت کرتا ہے نا؟ بتا رہا ہوں نا میں جی سر، کہ اس آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جب ہم ایک آیت کی جگہ پر دوسری نئی آیت لے آتے ہیں
ہاں، یہ نہیں کہا گیا کہ ہم ایک حکم کی جگہ پر دوسرا حکم لے آتے ہیں. تو جب ایک آیت کی جگہ پر آیت آ گئی ہے تو اس سے نسخ فی آیات کے علاوہ اور کیا ثابت ہوتا ہے؟ نہیں، دیکھیں اس کے بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں. یقین کر لیجیے آپ تو کوئی حدیث دکھائے نا. واضح بات. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، نہیں واضح بات ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں اس کا جواب نہیں، آپ کوئی حدیث دکھائے نا اس کے ذیل میں. کیا دیکھیں اب دیکھیں، اگر ایک حکم آیا ہے اللہ کی جانب سے، جیسے مثلا آئے نجوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، کہ اے لوگو ایمان والے، جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرنا چاہو، ان سے گفتگو کرنا چاہو خصوصی، تو کیا کرو، ان سے کیا کرو، تم صدقہ دے لیا دیا کرو، اپنا صدقہ دیا کرو. تو صحابہ جو ہے نا سب چھوڑ دیا. صحابہ نے گفتگو کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوڑ دیا، کوئی نہیں آتا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے مذمت کی صحابہ کی، فرمایا کہ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کیا تم ڈر گئے بھائی؟ اشفقتم، ڈر گئے بھائی؟ رسول سے اتنی محبت کہاں گئی تمہاری تو بہت ادعا تک ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ہیں. صدقہ دینے سے پہلے کہ بھائی آنے سے پہلے کسی بیکاری، کسی غریب، کسی فقیر کو تم صدقہ دیا کرو، صدقہ دیا کرو. تو اس سے پہلے تو تم بہت آتے تھے، رش لگتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اب جو ہے تم آتے ہی نہیں ہو. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، میں یہ آیت دکھاؤں، یہ بھی تو بدلنا آیتن مکان آیا ہے، کہ ہم نے ایک آیا کو دوسری آیا کی جگہ پر رکھ دیا. پہلا ایک حکم تھا، کیا تھا؟ کہ تم نجوا کرنے سے پہلے، گفتگو کرنے سے پہلے، ترجمہ تو ٹھیک کرے، ترجمے میں گڑبڑ نہ کرے، تشریح جیسی مرضی کر لیں. کس چیز کا ترجمہ پہ غلط کیا بھائی؟ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، اس میں آپ کیوں حکم کی طرف جاتے ہیں؟ اس میں آیت کے الفاظ ہیں، آیت تبدیل ہو رہی ہے. جی بالکل بالکل بالکل، اجازت دیں بات کرنے کی، تاکہ ہم آپ کی خدمت میں یہ پیش کریں. دیکھیں عزیزو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، سورہ مبارکہ ہے مجادلہ کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مناجات کرنا چاہو، گفتگو کرنا چاہو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، ہے مولی صاحب، بلال صاحب، تو گفتگو کرنے سے پہلے صدقہ دیا کرو. ذالکم، بلی ذالک خیر لکم واطہر، یہ آپ کے لیے بہتر ہے اور پاک بھی ہے. فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم، اگر نہیں ہے تو اللہ غفور رحیم ہے. اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کیا تمہیں ڈر لگا بھائی؟ پھر صحابہ نے عمل ہی نہیں کیا نا، کسی نے سوائے ایک شخص نے عمل کیا اس آیت پر، وہ ہے سید المسلمین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. صحابہ اس سے پہلے بہت آتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے، وہ چاروں طرف سے لوگ ڈر لگتا تھا، وہی رش ہوتا تھا، سوال پہ سوال کرو. ایسے ہی جب آیا نازل ہوا کہ بھائی گفتگو کرنے سے پہلے تم نے صدقات دینے، سب بھاگ گئے. یہ صحابہ کا وفا. تو یہ تفسیر قرآن عظیم ہے اس کی ابن ابی حاتم رازی. اچھا، یہاں پر ناجیتم، اس آیے کی ذیل میں صفحہ نمبر 3344 میں، اذا ناجیتم الرسول ان المسلمین اکثر المسائل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مسلمان یعنی اس زمانے میں مسلمان سب صحابہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سوال کرتے تھے، حتی شقوا علیہ، یہاں تک کہ انہوں نے کیا کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تنگ کیا، مذیت میں ڈال دیا. فاراد اللہ ان یخفف عن نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اللہ نے چاہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کچھ ہلکا کر دیں، یہ فضول سوال کرنے آتے ہیں. فلما قال ذلك امتنع كثير من الناس وكفوا عن المسألة. جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے سے پہلے صدقہ دیا کرو، ٹھیک ہے نا، صدقہ دیا کرو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اشفقتم، یہ مذمت کی آیت کہ بھئی تم کیسے لوگ، کیا بے وفا لوگ، تم ڈر گئے. اچھا، اس آیت پہ صرف ایک شخص نے عمل کیا ہے، وہ کون ہے؟ سید المسلمین سلام اللہ علیہ. یہ کتاب جامع اور بیان ان تعویل آیہ القرآن المجید، یعنی تفسیر طبری، جو سب سے اہم تفسیر تمہارے ہاں، جلد نمبر ہے یہ 28 28واں، چاپ دار الفکر کی. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، یہاں پہ بہت سارے روایات ہیں
مجاہد نے کہا نهوا عن مناجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يتصدقوا فلم يناجه إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قدم دینارا فتصدق به ثم انزلت الرخصة في ذلك. کسی نے بھی اس آیت پہ عمل نہیں کیا. قرآن کی تاریخ میں وہ آیت ہے جس پر کسی نے عمل نہیں کیا سوائے ہمارے مولا سید المسلمین سلام اللہ علیہ کے. سب صحابہ چھوڑ کے بھاگ گئے مال کی محبت میں, دنیا کی محبت میں. تو یہ آیت دیکھیں عزیزو, یہاں پہ ایک آیت ہے. کون سا پہلے آیت جو منسوخ ہے؟ آیت منسوخ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرنا چاہو بات کرنے دینا بلال بھائی, جب گفتگو کرنا چاہو تو گفتگو سے پہلے صدقہ دیا کرو. تو کسی نے عمل نہیں کیا تو یہ منسوخ ہو گیا. اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فاذ لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم. جب تم نے کیا نہیں کیا, اب نہیں کیا, تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو نسخ کر دیا. تو ایک اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک آیا ہے, اس کی جگہ دوسری آیا آ جاتا ہے. وہ پہلی والی آیت پہ اب عمل نہیں ہے, اس کی جگہ پہ دوسری آیت. ٹھیک ہے نا, اس کا مثال ہمارے سامنے ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے, اب ان حضرت کا ادعا یہ ہے میرے عزیزو کہ قرآن مجید میں کیا ہے؟ منسوخ التلاوہ ہے. یعنی ایک ایسی آیت نازل ہوتی ہے, مثلا قرآن کی 2 آیت 3 آیت 4 آیت 5 آیت 10 آیت مثلا, یا ہو سکتا ہے سورہ ہو پورا, ہمیں نہیں معلوم. پھر اس کے بعد حکم آتا ہے کہ بھئی یہ اس بدلنا آیتن مکان آیا, ہم نے اس کو اٹھا دیا, اس کی جگہ دوسری آیت نازل کی. اس آیت کا مطلب یہ ہے, یہ کہہ رہے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس آیت کو اٹھا دیا, اس کی دوسری جگہ دوسری آیت کو لے کے آیا. ٹھیک ہے نا, یہ فرماتے ہیں. تو ان حضرت سے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آپ اس کے تائید میں, اگر یہ دیکھیں ایک دفعہ انسان اپنے آپ سے ڈرامہ بناتا ہے نا, وہ کہتا ہے یہ تاریخ میں یہ ہوا, تاریخ میں یہ ہوا, تاریخ میں یہ ہوا. اس کے پاس دلیل مانگتا ہے, دلیل اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا کیونکہ اس نے ڈرامہ بنایا تھا. ایک دفعہ ہوتا ہے واقعاً یہ پیش آیا ہوا تھا, اسے دلیل مانگے, کہتا ہے یہ حدیث دیکھو, یہ حدیث دیکھو, یہ حدیث دیکھو, یہ اس صفحے میں لکھا ہے, اس صفحے میں لکھا ہے. تو یہ حضرت اگر فرماتے ہیں کہ اس آیت کا تعلق منسوخ التلاوہ سے ہے, کہ ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ آیات نازل ہوئی ہیں اور اس کے بعد جو ہیں وہ آیات جو ہیں وہ بس ختم, اس کی جگہ دوسری آیات لے لی ہیں. تو وہ ہمیں بتا دیں کہ وہ حدیث کہاں ہیں. تو اس کے یہ واقعہ لازمی, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ وہ لوگ تاریخ میں نقل ہوتا اس کی. جی سر, وہ ہمیں دلیل بتاؤ. جی اب میری بات, جی میں نے آپ کی اب ساری بات سن لی ہے, اور آپ کی گفتگو میں میں نے کوئی کلام نہیں کیا. اب آپ نے میری گفتگو میں کلام نہیں کرنا, میری بات مکمل ہونے. اوکے سر. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے پچھلی بحث میں اور پچھلے مناظرے میں نے جو آیت پڑھی تھی, میں نے وہ آیت پڑھی تھی جس میں تھا ما ننسخ من آیت, کہ جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں. آپ نے اس آیت پر یہ سوال اٹھایا تھا, آپ نے کہا تھا کہ اس میں نسخ سے مراد نسخ فی الاحکام ہے. آج کی گفتگو میں نے وہ آیت پیش ہی نہیں کی. میں نے وہ آیت پیش کی ہے جو سورہ نحل کی آیت نمبر 101 ہے, جس میں الفاظ نسخ کے نہیں ہیں. وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اس میں نسخ کے الفاظ نہیں جس سے آپ کی یہ تعویل چل سکے کہ نسخ سے مراد نسخ فی الاحکام ہے, بلکہ اس میں تبدیلی آیات کے الفاظ ہیں, اور تبدیلی آیات وہ چیز ہے جس سے بالکل نسخ فی تلاوہ ثابت ہوتا ہے اور صراحتاً ثابت ہوتا ہے. اور پھر آپ کا دوسرا مجھ پر مطالبہ کہ میں نے حدیث نہیں پیش کی. میں حدیثیں کیا پیش کروں اور کتنی پیش کروں؟ لیجئے آپ کی اصول کافی سے میں روایت پیش کرتا ہوں. اصول کافی آپ کے اصول اربع کی سب سے بڑی کتاب, شیخ محمد بن یعقوب الکلینی کی کتاب اصول اربع کی, آپ کے صحاح اربع کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی اور سب سے جس کے بارے میں آپ کے کلینی کہا کرتے تھے کہ امام زمانہ کا قول یہ ہے حاضہ کافی لشیعتنا, یہ کافی جو ہے وہ حدیث نہیں ہے, وہ حدیث نہیں ہے, ایسے وہ حدیث نہیں ہے, کوئی کلینی نے نہیں کہا, کلینی نے نہیں کہا, کلینی نے نہیں کہا بھائی ایسے آپ کہہ رہے, وہ کوئی حدیث ہے وہ ایسے ہی کسی نے نہیں کہا, آپ نے کہا, آپ نے کہا, دکھائیں کہ کلینی نے کہا, آپ نے کہا. تو کافی میں کہیں نہیں لکھا ہوا, نہیں کافی الکافی کافی لشیعتنا, الکافی کافی لشیعتنا, نہ کافی میں لکھا ہے نہ کسی اور کتاب حدیث میں لکھا.
बहरहाल अच्छा चलें बिस्मिल्लाह ठीक है, करें, मैं बिस्मिल्लाह चैलेंज करें, करके हदीस बात दिखाएं। पेश कर देता कोई बात नहीं, आप हदीस दिखाएं, कोई हूं। आप बड़ी बात नहीं। सुनिए, असूल काफी का जो बाब है, बाबु रज्म वल जल्द व मन यजिब अलैहि ज़ालिका, रजम करने का बयान, कौड़े मारने का बयान, और जिस पर ये चीजें वाजिब हो जाएं, जिसके बारे में ये उसका बाब है। और ये काफी की हदीस नंबर जो है, ये जिल्द नंबर 7 है, सफा काफी का 177 है। मैं इसकी सनद भी पूरी पढ़ देता हूं ताकि आपकी तसल्ली हो सके, और सनद के बाद उसका हुक्म भी बयान कर देता हूं। कहते हैं, अन यूनुस अन अब्दुल्लाह इब्न सनान काल अबू अब्दुल्लाह अलैहि सलाम, और रज्मु फिल कुरान कौलुल्लाह अज़्ज़ा वजल इज़ा ज़ना शेखु व शेखतु फरजुमुहुमा अलबत्ता फइन्नहुमा कज़ा यशावा। और रिवायत तो मैं तर्जुमा कर देता हूं। कहते हैं कि जब शादीशुदा मर्द और शादीशुदा ये औरत बदकारी ये करे उसूल काफ़ी में तो नहीं है, ये तुम फुरू काफ़ी में है उनको, भाई। उसूल में नहीं, ये फुरू में है ये ओ रिवायत। भाई मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, मेरे को मुकम्मल होने दो। और कहते हैं कि अगर शादीशुदा मर्द और औरत बदकारी करें तो तुम उनको संगसार करो, क्योंकि उन्होंने शावत जो है वो एक नाजायज तरीके से पूरी की। और फिर दूसरी बात, आप इसकी जरा मिरातुल अकूल जो असूल काफी की शरह है, जो जो आपके मुल्ला बाकर मजलिसी की है, इसमें उसके सही और ज़ईफ को अलग किया गया। इस हदीस पर उन्होंने क्या हुक्म लगाया है, सुनो जरा। कहते हैं सही हुन, ये रिवायत बिल्कुल सही है। व उद्दतु हादिहिल आयतु मिम्मा नुसिखत तिलावतुहा, वउद्दत ये रिवायत वउद्दत वउद्दत उद्दत ही हाँ मैंने पढ़ा है, मैंने बिल्कुल उद्दत पढ़ा है, हम्म, मैंने उद्दत पढ़ा। कहते हैं व उद्दत हादिहिल आयतु मिम्मा हम्म, नुसिखत तिलावतुहा दूना हुक्मिहा, कि ये रिवायत उन में शामिल की जाती है। ये आयत जो है अशैख व शैखतो, इस आयत को उन आयात में शामिल किया जाता है, नुसिखत तिलावतुहा, जिनकी तिलावत मनसूख हो चुकी है। तो किसने लीजिए, ये मैंने फाइल मिरातुल कौन है अकूल भाई? से फाइल कौन है? उद्दत का फाइल कौन है? जी उद्दत का जी किसने शुमार किया है? देखें भाई, शुमार होता है, मैं कहते हैं ना, शुमार शुमार की किया गया। जाती है, शुमार करने वाला कौन है? शुमार की जी शुमार करने वाला कौन है? शुमार करने वाला कौन है? शुमार कर, शुमार करने वाला जो भी हो, लेकिन इसका हुक्म सही है, आप इससे नहीं, जान नहीं शुमार छुड़ा करने, इससे सकते। बड़ा फर्क पड़ता है। शुमार करने मिरातुल वाला अकूल कौन है? में मुल्ला पाकर मजलिसी ने इस पर सही का हुक्म लगाया। अब मेरी बात पूरी सुने, हम्म। मेरी बात सुने पूरी। मिरातुल उकूल का आपके पास है वो जिल्द नंबर, सफ़ा नंबर बताएं जरा। जी मिरात का जिल्द और सफ़ा नंबर मुझे बताएं जरा। नहीं, मैंने इबारत देखी है, इबारत आप सही पढ़ रहे हैं, मैं लेकिन मैं दिखाना चाहता हूं यहाँ पर। मैं खुद जी तलाश करूं तो मुझे टाइम लगेगा। वो सफ़ा नंबर, जिल्द नंबर बताएं। आप इबारत सही पढ़ रहे हैं, मैं अच्छा नहीं मेरी कह रहा बात गलत पढ़ा। सुनिए, मिरातुल उकूल का जिल्द और सफ़ा नंबर बताएं। बात सुने मेरी। ये आप असूल, आप खोलें ना, आप काफी खोलें और इसका बाब, मिरातुल अकूल में आप काफी ये में, बाब खोलें, बाब रज्म वल जल्द व मन यजिब। अच्छा, जिल्द सफ़ा नहीं मालूम आपको? हाँ, इसकी जिल्द मैं अभी थोड़ी देर तक आपको बता मैं देता मैं हूँ, मैं मैं लेकिन मैं ये खुद आप निकाल दूंगा, कोई बात, मैं काफी खुद की निकाल मैंने देता हूँ रिवायत ऐसी। कोई बात नहीं, मैं खुद निकाल देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। बिस्मिल्लाह जी। जी, खत्म बात आपकी या और अभी मजीद जरा कहना है? मुझे बात आगे बढ़ाने दे, ताकि मैं आपको जी आगे बिस्मिल्लाह हवाले दे दूं। बिस्मिल्लाह। अच्छा, एक तो रिवायत ये जो है, ये रिवायत सही है, इसको मुल्ला बाकर मजलिसी ने मिरातुल अकूल में सही कहा है। और उसके बाद यही रिवायत तफसीर कुम्मी जिल्द 2 और सफ़ा 95 पर भी है। जी और फिर यही रिवायत आपकी असूल अरबा की एक और किताब है, मल्ला याजुरुल फकी, उसमें भी ये जिल्द 4 सफ़ा 26 पर है। और यही रिवायत जो है, ये आपकी असूल अरबा की तीसरी किताब तहजीबुल अहकाम जो है, जो अलामा तूसी की है, उसकी जिल्द 8 और सफ़ा 195 पर भी है, और जिल्द 10 सफ़ा 3 पर भी है। ये रिवायत आपने पिछले मुनाजरे में पेश की थी रजम के बारे में, हजरत उमर पर एतराज करते हुए, और नहीं नहीं आपने नहीं कहा था नहीं नहीं नहीं, ये तो सब झूठ है, झूठ है। अगर ये झूठ है तो इमाम जाफर सादिक की ज़बानी काफी में और सही संद के साथ आपके पास क्यों पहुंचा? जी सर, आपने नुक्ता नहीं, नुक्ता आपसे फौत हो गया ना। जब मेरे कलाम का नुक्ता आपसे फौत हो जाता है तो जी लाजिम बात।
جی سر مزید بات کرتے جائیں. ختم ہے بات آپ کی یا میں شروع کر دوں یا آپ مزید کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی مزید کچھ کہنا ہاں چاہتے ہیں یا ختم ہو گئی بات آپ کی؟ آپ پہلے اس کا جواب دے دیں. اچھا جی میری بات اچھی ختم ہو گئی، اب اس کا جواب دیں کہ آپ کے اصول اربع کی یہ 3 کتابوں میں بھی ہے، اس کے علاوہ تفسیر قمی میں بھی ہے، علل الشرائع میں بھی ہے، اور وسائل الشیعہ میں بھی ہے، اور توسی کی التبیان میں بھی ہے. دیکھیں میرے بھائی میں کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں. منسوخ التلاوہ کی تعریف کیا ہے عزیزو؟ منسوخ التلاوہ سے مراد یہ ہے، یہ ایک فرضیہ ہے، اس کی کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے. حدیث روایت سے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ حدیث روایت سے مراد یہ لیتے ہیں کہ کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو، ان کی اپنی کتاب میں ہو، یا صحابہ کا قول ہو کہ ایسے آیات نازل ہو گئے، پھر وہ آیات جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو نہ پڑھو، اب یہ قرآن، اس کی قرآنیت جو ہے ختم ہے، یہ اب قرآن نہیں رہا، اس کی تلاوت نہ کرو. یہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے اس طرح کی حدیث، دلیل کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پہ ایک مخمسے میں پڑ گئے ہیں آپ جماعت مخالفین. مخمسہ کیا ہے ان کا؟ کہ صحابہ کے بہت سارے اقوال ہیں، کہ مثلا سورہ احزاب جو ہے اس کی آپ میری سورہ روایت کا جواب دیں نا. اب آتا ہوں، اسی طرف آتا ہوں. میں پہلے شرح کرتا ہوں کہ منسوخ التلاوہ سے کیا مراد کیا ہے. منسوخ التلاوہ کے فرضیے کی ضرورت کیوں پڑی عزیزو؟ مثلا عائشہ کا قول ہے، عمر کا قول ہے کہ سورہ احزاب کی آیات کی تعداد 200 سے زیادہ ہے. سورہ بقرہ جتنا لمبا ہے، سورہ بقرہ سب سورتوں سے زیادہ لمبا ہے قرآن مجید میں. اس مثلا اگر قرآن مجید میں دیکھیں 285 شاید 286 یا 87 نمبر ہیں اس کے آیات کے. تو ان کا قول یہی ہے کہ سورہ احزاب جو ہے شروع میں بہت لمبا ہوتا تھا، باقی اس کا سب غائب ہو گیا، کھو گیا مسلمانوں سے. جب قرآن جمع کیا گیا تھا تو اس وقت نہیں ملا تھا بقیہ اس کا سورہ احزاب کے اجزاء. اس طرح دوسرے بہت سارے روایات ہیں کہ فلان جگہ پہ آیت میں خطا ہے، فلان جگہ میں یہ آیت کھو گئی ہے. تو اس فرضیے کے اس احادیث جو یہ بہت زیادہ ہیں، جس کو دیکھ کر، اور یہ شیعہ کتب میں بھی ہیں، صرف ان کے کتب میں نہیں ہے، ہمارے کتب، جیسے انہوں نے ابھی نقل کیا ہے کہ یہ کتاب فروع کافی میں یہ حدیث بالکل صحیح فرما رہے ہیں. شکر آپ یہ بات تو مان گئے. نہیں نہیں، یہ میں شکر کی کیا بات، میں شروع سے مانتا رہا ہوں بھائی. میں نے شروع سے کہا کہ فریقین کے روایات، بات مان گئے. آپ نہیں 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 نہیں، آپ ابھی نہیں مانا. میں شروع سے عرض کر رہا ہوں کہ فریقین کے روایات اس بات پہ متواتر ہیں کہ قرآن مجید کے آیات کھو گئی ہیں. یہ تو اس کو میں نہیں انکار نہیں کر رہا. اب اس کا حل کیا ہے؟ اب یہ اس کا حل کیا ہے؟ بعد میں یہ فرضیہ بنایا گیا. دیکھو عزیزو کہ منسوخ التلاوہ ہے. منسوخ التلاوہ کیا ہے؟ کہ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی جانب سے کہ اب یہ قرآن نہیں ہے، یہ ابھی تک قرآن تھا، آج سے یہ قرآن نہیں ہے، اس کو قرآن نہ سمجھو، اس کو نہ پڑھو، اس کو تلاوت کرنا بھی جو ہے عبادت نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، ختم بات. اس کا حکم ہو سکتا ہے باقی ہو، اس پہ عمل باقی ہو، لیکن وہ قرآنیت اس کی ختم ہے. تو یہ فرضیہ، اس فرضیہ کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ فرضیہ کو بنایا گیا ہے مجبوری کے تحت. ان علماء نے جو کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں کوئی نقصان نہیں ہے، اس فرضیے کا کوئی صحابہ قائل نہیں ہے، کوئی صحابہ قائل نہیں ہے. اس فرضیے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث نہیں، ٹھیک ہے نا. انہوں نے، میرے بھائی نے جو ہمارے ساتھ ہیں، انہوں نے یہاں پہ آئے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ الرجم والرجمہ، یہ عمر صاحب کے نے جو خطبہ دیا تھا بخاری میں کہ یہ قرآن کی آیت ہے، اس پہ عمل ہونی چاہیے، اور یہ اگر کوئی اس کا انکار کرے تو وہ بہرحال اس کی مذمت کیا تھا انہوں نے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اس کو طعن بنایا ہے عمر پر، کہ عمر تحریف قرآن کا قائل ہے اور یہ بھئی اچھا آدمی نہیں ہے. تو یہ سمجھ رہے ہیں، یہ نقطہ انہوں نے نہیں سمجھا. کہتے ہیں یہ تو آپ کی کتاب میں بھی موجود ہے. میں نے عرض یہ کیا تھا کہ یہ دونوں کتابوں فریقین میں موجود ہے، اس طرح کی احادیث دونوں فریقین کی کتب میں موجود ہے، اور یہ بالخصوص آپ کے کتب میں یہ روایت بہت زیادہ ہے. تو اس سے قرآن مجید کا جو ہے کاملیت، اس میں سوال آ جاتا ہے کہ پورا قرآن ہمارے پاس آیا ہے یا نہیں آیا ہے، اس پہ سوال آ جاتا ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ منسوخ التلاوہ کو قبول کر لیں کہ یہ قرآنی آیات تھیں. عائشہ کی حدیث صحیح ہے، عمر کی حدیث صحیح ہے، یہ حدیث شیعہ کتب میں بھی فرض کریں انہوں نے ان کو مل گیا، یہ خوش ہو گئے کہ شیعہ کتب میں بھی ہے، کہ یہ بھئی ہم مان لیتے ہیں کہ بھئی یہ تھی، بعد میں قرآنیت ختم ہوگی. تو یہ منسوخ التلاوہ کی دلیل ہم ان سے مانگتے ہیں، تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھا. دیکھا ان سے ہم نے دلیل مانگا، ایک انہوں نے دلیل آیا وہ آیہ شریفہ قرآن مجید کا سورہ مبارکہ نحل کا، وَإِذْ بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ. اس کا جواب ہم نے دے دیا کہ یہ تصریح نہیں ہے کہ اس میں منسوخ التلاوہ کی بات ہو رہی ہے. ہم نے ان سے مطالبہ کیا کہ تم اس آیت کو پڑھو، استدلال کرو کہ اس سے منسوخ التلاوہ کہاں سے ثابت ہوتی ہے. قرآن مجید کے بہت سارے آیات ہیں، ان میں الفاظ مقدر ہیں،
مقدر الفاظ کو جانتے ہیں بلال بھائی؟ یہ نہیں سمجھتے؟ کوئی چیز تقدیر میں ہو اس کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ جی سمجھتا ہوں بالکل سمجھتے ہیں. تو قرآن کے آیات تو سمجھتا بہت ہوں. سارے ہیں اس طرح، بہت سارے آیات اس طرح کہ اس میں کوئی چیز تقدیر میں ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے یہاں پہ کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے اس آیا کو منسوخ کر دیا ہے اس لحاظ سے کہ اس کے الفاظ بھی اب قرآن کے نہیں رہے، اب اس کے الفاظ بھی قرآنیت، اس کے قرآنیت ختم ہو گئے. یہ آپ استدلال کرو. پہلی دلیل نہیں کہتا وہ دلیل، اور ہم نے کہا کہ اس آیت کے ذیل میں کوئی حدیث ہمیں دکھاؤ، کوئی واقعہ میں اسے دکھاؤ، کچھ نہیں لا سکے. انہوں یہ گئے محنت کیا انہوں نے ہمارے کتاب کافی سے یہ حدیث لے کے آئے. یہ کتاب اصول کافی میں نہیں، فروع کافی میں ہے. اچھا وہ حدیث جو انہوں نے دکھایا ہے میرے بھائی نے، بلال بھائی نے، وہ یہ ہے کتاب الفروع من الکافی، الفروع من الکافی، چاپ دار الکتب الاسلامیہ، یہ جلد نمبر 7 ہے عزیزو، الجزء السابع. یہاں پر باب الرجم، باب الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك، رجم کرنا اور کوڑے مارنا اور کس پہ وہ واجب ہو جاتا ہے. اچھا انہوں نے اس حدیث کی روایت کی ہے، حدیث نمبر 3 کی. بلے قال ابو عبد الله عليه السلام الرجم في القرآن قول الله عز وجل اذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فانهما قضيا الشهوة. تو یہ روایت میں ہے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، جیسے کہ بخاری میں موجود ہے، قرآن مجید کی آیت ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا. یہ گئے مجلسی کے کتاب میں، یہ عزیزو مجلسی کی کتاب ہے مرآت العقول، مرآت العقول جلد نمبر 23 ہے. یہ جلد نمبر 23 ہے. اب میں اجازت دیں تاکہ میں اس میں وہ صفحہ کو تلاش کروں. یہ مرآت العقول میں نے آپ کو دکھایا نا، مرآت العقول جلد نمبر 23، صفحہ نمبر میں آپ کو دکھاتا ہوں. اس کا صفحہ نمبر کس صفحے پہ ہے؟ یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، صفحہ نمبر 268 میں. جو مطلب انہوں نے جس مطلب سے استدلال کیا وہ صفحہ نمبر 268 میں ہے، 268 میں، 268 میں، ہاں 267 میں. یہ آ گئے بھائی 267. یہ عزیزوں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 267 ہے. اسی حدیث کو نقل کرتے ہیں مجلسی صاحب، اور اس کے ذیل میں دیکھیں اذا زنى الشيخ والشيخة فارجموها البتتان فانهما قضايا الشهوة. حدیث نمبر 3، حدیث نمبر 3 صحیح وعدت. دیکھیں عبارت کیا ہے، عبارت کیا ہے؟ صحیح ہے نا؟ جی بالکل، پوری کافی ہمارے نزدیک صحیح ہے. کوئی کلینی کے کہنے کی مجلسی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کافی کے سب روایت صحیح ہیں. اچھا وعدت هذه الآیت، اس آیت کو شمار کیا گیا ہے، حساب کیا گیا ہے. مما نسخت تلاوتها دون حکمها، کہ اس کا حکم باقی ہے اور اس کی تلاوت منسوخ کیا گیا. اچھا ورویت بعبارات اخرى، ورویت بعبارات اخرى ايضا، یہ دوسری عبارات دوسرے الفاظ کے ساتھ یہ نقل ہے. وعلى اي حال فهي مختصة بالمحسن منهما على طريقة الاصحاب ويحتمل التعميم كما هو الظاهر. لیکن جیسا بھی ہو یہ صرف شادی شدہ کے لیے، رجم صرف شادی شدہ کے لیے جو ہمارے علماء کے نزدیک ہے، شادی شدہ عورت کے لیے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ غیر شادی شدہ کے لیے ہو، جیسے کہ ظاہر ہے آیت ظاہر حکم یہی ہے کہ اذا زنا الشیخ، بوڑھا آدمی اگر اور بوڑھی عورت اگر زنا کریں تو اس کو تم کیا کرو؟ رجم کرو، سنسار کرو. تو عبارت یہ ہے عزیزو، یہ انہوں نے دلیل لے کے آیا ہے. دلیل ان کا یہ ہے میرے بھائی بلال بھائی، تم ذرا غور کرو. عدت هذه الآیہ، اس کو شمار کیا گیا ہے، شمار کیا گیا. میں انکار نہیں کرتا کہ شمار کیا گیا ہے، جی ہاں ہمیں پتہ ہے منسوخ التلاوہ کوئی چیز ہے. منسوخ التلاوہ بہت سارے علماء اس کے قائل ہیں، شیعہ علماء میں قائل اس کے بہت کم ہیں یا نہیں ہے، یا نہیں ہے. یعنی اب میں نے شیعہ کیوں فرمایا تھا پچھلے مناظرے میں؟ اجازت دیں بات ختم کرنے دیں. تو شمار کیا گیا ہے، کس نے شمار کیا اس کو؟ اگر یہ معصومین علیہم السلام نے شمار کیا ہے تو پھر ثابت ہے. کوئی حدیث ہے شمار کرنے والا، یہ بہت اہم ہے. شمار کرنے والا کون ہے؟ دیکھیں نہیں جی آپ اجازت دیں بات ختم کر. آپ نے وعدہ دیا تھا کہ میرے کلام پہ آپ نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے نا. آپ خوش ہو گئے، دل میں خوش رہیں، بس جب آپ کی باری آئے گی تو اس وقت آپ کہا مارے. تو شمار کرنے والا کون ہے عزیزوں؟ اس کو شمار کیا، اس کو شمار کرنے والے مخالفین ہیں، اس کے شمار کرنے والے مخالفین ہیں، مخالف علماء ہیں. مثلا بہت سارے علماء ہیں جس بات کے قائل ہیں، مثلا تفسیر طبری کے لکھنے والے، مثلا فتح الباری کے لکھنے والے، ابن حجر عسقلانی. ختم ہو، بس 2 جملے کہہ دوں. مخالف علماء نے اس کو شمار کیا ان روایات، ان آیات میں سے جن کی تلاوت جو ہے نسخ کی گئی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جی ہاں یہ کیا گیا ہے.
لیکن اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ منسوخ التلاوہ. آپ مجھے اجازت دیں بات کرنے کی، اجازت بات کرنے کی دیں. میرے جملے ختم نہیں ہوئے، آرام کریں. جی اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس کو منسوخ التلاوہ شمار کیا ہے. دوسرا فرضیہ کیا ہے، جو اشیاء علماء اس کے بہت سارے قائل رہے ہیں اور صحابہ سب اس کے قائل رہے ہیں کہ کیا یہ آیات منسوخ تلاوہ نہیں ہے، یہ واقعاً آیات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ آیات ہیں. یہ قرآن مجید جمع کرتے وقت یہ کھو گئے ہیں. ان کو زید بن ثابت، عثمان، ان لوگوں نے داخل نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. یہ کون سا اس میں نظریہ صحیح ہے؟ منسوخ تلاوہ صحیح ہے، منسوخ تلاوہ صحیح ہے، یا یہ کہ یہ منسوخ تلاوہ نہیں ہے بلکہ ان کو یہ کھویا گیا ہے؟ عزیزو اس میں سے کون سا صحیح ہے؟ اگر یہ چاہتے ہیں تو میں اس پہ 5 منٹ میں اس پہ بات کروں، اجازت دیں گے؟ یہ بہت اہم جملہ ہے کہ اس میں سے کون سا صحیح ہے. اجازت دیں گے میں 2 منٹ بات کروں؟ ہاں اچھی بات. تھینک یو سر، تھینک یو سر. تو یہاں پر دیکھیں، اگر منسوخ التلاوہ یہ کہ کسی علماء نے شمار کیا، دیکھیں حجت کیا دین میں، حجت کون سی بات ہم حجت کے طور پر، دلیل کے طور پر لا سکتے ہیں؟ یا تو ایک عقلی دلیل ہو، ایک بات بہت واضح ہو دن رات کی طرح، بھائی عقل کہتا ہے کہ بات صحیح ہے، وہ تو اس کا انکار کرنے والا پاگل ہوگا. یا تو اس طرح ہو، یا تو دلیل ہو قرآن مجید سے، وہ بھی محکم آیا ہو. اس طرح محتملات ہو کہ بھئی اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، پر وہ تو دلیل نہیں بنتا. یا یہ ہو کہ کیونکہ قرآن مجید اگر کسی بات پہ محکم ہے تو اس کو ماننا واجب ہے، اگر محکم نہیں ہے تو پھر وہ متشابہ ہے، اس کی دلالت کو کچھ بھی ہو سکتی ہے. یا پھر یہ صحیح حدیث ہو، اس کی دلالت بھی واضح ہو، اگر وہ حدیث بھی متشابہ ہے تو وہ بھی حجت نہیں ہے. یہ کہ علماء کچھ کہہ دینا، علماء نے ایک شمار کیا ہے، علماء نے اس کو منسوخ التلاوہ شمار کیا، علماء نے یہ کہا، یہ حجت نہیں ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے. علماء کا قول ہم دیکھیں گے کہ علماء کا قول اس کی دلیل کیا ہے، علماء نے کیوں کہا. علماء کے پاس اگر دلیل ہے قرآن سے، سنت قطعیہ سے، صدور بھی قطعی ہو، دلالت بھی قطعی ہو، تو پھر وہ حدیث صحیح ہے، وہ سنت صحیح ہے. وَإِلَّا علماء کے اقوال اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. علماء بہت سارے بات کہتے ہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. اب عزیزو ملاحظہ فرمائیے، میں آپ کے خدمت میں کچھ روایات پیش کرتا ہوں کہ اگر یہ اجازت دیں تو 3-4 منٹ لگیں گے روایات کو پیش کرنے میں، تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ منسوخ التلاوہ ہے یا نہیں. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب فضائل القرآن لأبی عبید القاسم بن سلام ہروی، یہ ابو عبید کی کتاب ہے فضائل القرآن. یہاں پہ صفحہ نمبر 287 میں ملاحظہ فرمائیے، یہ روایت صحیح ہے بشرط بخاری و مسلم، بشرط البخاری و مسلم، کیونکہ روایت کرتا ہے ابو عبید جو اس کتاب کا مصنف ہے، روایت کرتا ہے ابو معاویہ سے، یہ رجال بخاری و مسلم سے، ہشام ابن عروہ سے، اور وہ اپنے والد عروہ ابن زبیر سے، اور وہ روایت کرتی ہیں اپنے خالہ سے. سألت عائشہ عن لحن القرآن، میں نے عائشہ سے پوچھا کہ قرآن کی لحن بولتے ہیں غلطی کو، قرآن میں غلطی کے متعلق پوچھا. عن قولہ ان هذان لساحران، یہ اس طرح ہونا چاہیے، ان هذین لساحران ہونا چاہیے، ان هذین لساحران ہونا چاہیے عربی قواعد کی روح سے، یہ ہے ان هذان لساحران. وعن قوله تعالی، اور اس آیت کے متعلق پوچھا والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ، یہ تو ہونی چاہیے والمقیمون الصلاۃ، مرفوع یا والمؤتین زکاۃ ہونی چاہیے، کیونکہ معطوف علیہ اعراب میں ایک ہوتے ہیں. اچھا، پھر میں نے پوچھا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین، صابئین، یہ صابئین ہونا چاہیے، یہ صابئون ہے. تو عائشہ نے کہا یا ابن اختی، اے میرے بانجے، ھذا عمل الکتاب اخطئوا فی الکتاب. عائشہ نے کہا کہ یہ قرآن کے کاتبین کا کام ہے، انہوں نے کتابت میں خطا کیا ہے، قرآن کی آیت نہیں. اچھا، اب آپ نے یہ سند جو دیکھا نا عزیزو، سند ہے ابو معاویہ ہشام ابن عروہ عن ابیہ، یہ سند ہے بخاری کی. ملاحظہ فرمائیے، یہ صحیح بخاری ہے، یہ ابو معاویہ عن ہشام ابن عروہ عن ابیہ. اسی حدیث کو الاتقان میں سیوطی صاحب نے نقل کیا اور حکم دیا کہ بشرط صحیحین صحیح ہے. ملاحظہ فرمائیے، الاتقان میں چاپ دار الفکر، یہاں پر صفحہ نمبر 264 میں یا ابن اختی. اچھا، میں نے حدثنا ابو معاویہ عن ہشام بن عروہ عن ابیہ سألت عائشہ، وہی سب حدیث جو میں نے آپ کو دکھایا کہ انہوں نے ان ھذان لساحران وغیرہ آیات کے متعلق پوچھا. تو عائشہ نے فرمایا اے ابن اختی، اے بہانجے، ھذا عمل اہل الکتاب، یہ کتابت کرنے والوں کا کام ہے. اخطئوا فی الکتاب، انہوں نے لکھنے میں غلطی کی ہے. ھذا اسناد صحیح علی شرط الشیخین، یہ اسناد صحیح بشرط الشیخین. تو یہ جو شہادت دے رہی ہے عزیزوں کہ یہ غلطی ہے،
اور یہ بشرط بخاری مسلم صحیح ہے. عائشہ کیا اور سند نہایت ہی معتبر. کیا غلطی اس میں منسوخ تلاوت کی کوئی بات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ کتاب المصاحف ہے لابن ابی داؤد السجستانی، چاپ دار البشائر. ملاحظہ فرمائی یہاں پر تو بہت سارے روایات ہیں. میں آپ کی خدمت میں ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں اللہ آپ کا بھلا کرے. روایت پیش کرتا ہوں. چلیں یہ آخری روایت ہے، پیش کر لیں. چلیں کوئی بات نہیں. ملاحظہ فرمائی یہ آیت ہے قرآن مجید کی، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر والذين لا يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. سورہ بقرہ آیت نمبر 184 میں. یہاں پر اس آیت کے ذیل میں ملاحظہ فرمائی سنن دارقطنی میں روایت ہے. ملاحظہ فرمائی یہاں پر صفحہ نمبر 170 میں عن عائشہ فعدة من أيام أخر. یہ حدیث نمبر ہے 2315. ٹھیک ہے نا. سند بھی مذکور ہے یہاں پر. عائشہ نے کہا نزلت فعدة من ایام اخر متتابعات فسقطت متتابعات. یہ آیت اصل میں اس میں لفظ تھا متتابعات، اس کو گرایا گیا ہے. قالت عائشہ وهذا اسناد صحیح. دارقطنی نے فرمایا کہ اسناد صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے. والذی بعدہ ایضا، اگلا والا حدیث بھی صحیح ہے. قالت عائشہ نزلت فعدة من ایام اخر متتابعات فسقطت متتابعات. یہ لفظ ڈراپ کیا گیا، یہ لفظ نہیں ہے کہ یہ منسوخ کیا گیا، ڈراپ کیا گیا ہے اس کو. اچھا مزید ہمارے پاس روایات ہیں عزیزو. اب اگر بلال صاحب اجازت نہیں دے رہے تو میں آپ کو روایت پڑھتا کہ وہ ان کے پاس صریح الفاظ ہیں کہ قرآن کی آیات مثلا سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلی وحافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین. اس آیت کے متعلق بہت سارے روایت ہیں عائشہ سے، حفصہ سے، ام سلمہ سے کہ وہ کاتب ان کے پاس آتا تھا کہ ان کے لیے قرآن کتابت کرنا، کہ ان کا اپنا نسخہ ہو. پرانے زمانے میں پرنٹنگ پریس تو نہیں تھا کہ وہ لوگ کوئی ان کے لیے پرنٹ کر دے. قرآن وہ ہاتھ سے کتابت کرنا ہوتا. بس 20 سیکنڈ قرآن کتابت کرے تو کاتب آتے تھے. تو عائشہ نے ان سے کہا کہ یہ اس آیت کو اس طرح لکھو. ام سلمہ نے بھی کہا، حفصہ نے بھی کہا. وہ یہ روایات بہت بڑی تعداد میں ان کی کتب میں موجود ہے اور صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، اور سیاہ ستہ میں بھی ہے کہ قوموا بلی وحافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا للہ قانتین. کہ انہوں نے حکم دیا کس طرح لکھ دو، اپنے کاتب کو حکم دیا کس طرح لکھو. تو ان کے نزدیک یہ منسوخ التلاوہ کہ یہ بھائی کہ اس کو نسخ کیا گیا ہے، یہ باتیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے عزیزو. یہ باتیں صرف ایک فرضیہ ہے جو ایک مجبوری کے تحت بنایا گیا ہے. جو دوسرا حقیقت ہے، دوسری حقیقت ہے کہ صحابہ شہادت دیتے ہیں کہ آیات کھو گئی ہیں، یہ آیات غلطی کی گئی ہے، لکھتے وقت غلطی کی گئی ہے. یہ روایات صحیح ہیں، صحیح اسانید کے ساتھ ہیں اور بہت زیادہ ہیں. اس کے بالعکس کوئی ایسی روایت ہو کہ اس روایت میں آیا ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی یہ آیات نازل ہوئی، اس کے بعد اس کو نہ پڑھو، تو یہ ایسی کوئی آیت نہیں. اس کے علاوہ جو واضح دلیل ہے عزیزوں کہ ان کے نزدیک قرآن مجید جو ہے قدیم ہے. قرآن مجید اللہ کا کام نہیں ہے، اللہ کا اثر نہیں ہے. میرا شعر میرا اثر ہے. میں نہیں تھا پہلے، اب میں نے ایک شعر کی کتاب لکھی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ شعر حادث ہے، اگر میں نہ لکھتا تو وہ نہ ہوتا. قرآن مجید ان کے نزدیک، ان کے عقیدے کے نزدیک، ان کے اکابر کے نزدیک اجماع کے طور پر قرآن مجید قدیم ہے. اللہ نے اس کو نہیں بنایا. قرآن مجید کو وہ چیز کو اللہ نے بنایا ہی نہیں. اس کو کیسے ما ثبت قدمه وجب، بلے جو چیز قدیم ہے اس کا بلے استحال عدمہ، جو چیز قدیم ہے اس کا یہ عقلی قاعدہ ہے. ایک چیز اگر وہ قدیم ہے تو اس کا زائل ہونا، اس کا ختم ہونا یہ ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا. بہرحال بسم اللہ کریں. ہاں جی، اب میری بات سنیے ذرا ٹھنڈے دل کے ساتھ. میرے ذمے جو سوال تھا نا، جو پچھلی مجلس میں آپ نے لگایا تھا، وہ یہ تھا کہ آپ نسخ فی تلاوت ثابت نہیں کر سکتے. میں نے ایک قرآن پاک سے آیت پیش کی کہ پوری آیت کے بدلے دوسری آیت آ جانا یہ نسخ فی تلاوت ہے، اور پھر آپ نے کہا اس پر حدیث پیش کریں. ہم نے آپ کو فروع کافی کی روایت پیش کر دی، اور جس میں یہ بالکل واضح طور پر جو آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے تھے
کہ حضرت عمر جو ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ یہ الشیخ اور الشیخہ والی جو روایت حضرت عمر سے منسوب ہے وہ آپ ہمیں اس قرآن میں دکھائیں. تو میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ یہ روایت جو ہے یہ سنی شیعہ یہ آیت اتفاق روایت نہیں، کے ساتھ آیت ہے. آیت بولنا، روایت نہیں، آیت ہے. تو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ میں ثابت کر دوں گا کہ اس کی تلاوت بھی منسوخ ہو چکی ہے. اور آج میں نے کوئی سنی روایت نہیں پڑھی، فروع کافی سے میں نے جلد نمبر 7 صفحہ 170 سے میں نے امام ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت پیش کی. پھر ساتھ صرف روایت پیش نہیں کی، اس روایت کا صحیح ہونا بھی ثابت کیا، اور پھر آپ نے خود اس کو پڑھا بھی. اور اس کے بعد میں نے اس کی تشریح میں نسخت تلاوتھا کے الفاظ بھی دکھائے. اب آپ نے جو سوالات کیے ہیں اس دیکھ کے نہیں بارے میں بھائی میں صاحب، تھوڑا سا بھائی تبصرہ صاحب کرنا چاہتا ہوں. یہ اسی مقام پر آپ سے دیکھیں، آپ نے جو دلیل لایا نا وہ دلیل نہیں ہے. میں نے کہا دلیل یا تو عقلی ہونی چاہیے، یا قرآن کی آیت ہونی چاہیے، یا قطعی الصدور اور واضح الدلالہ روایت ہونی چاہیے. آپ جو دلیل لے کے آئے ہیں قرآن کی آیت، وَإِذْ بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، یہ اس کی دلالت واضح نہیں ہے. آپ دلالت واضح کرتے ہیں کہ کس طرح یہ ناممکن ہے کہ یہ نسخ حکم پہ دلالت کرتا ہو. چلیں یا چلیں، پچھلے جو میں اجازت دیں، پچھلے جو کتب تھے اللہ تعالیٰ نے جو شرائع منسوخ کی ہیں، جو تورات تھا، زبور تھا، وہ جو ان کی آیتیں تھیں، ان کی جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن لایا. اسی کو مشرکین مذاق اڑا رہے تھے کہ دیکھو اب یہ جو ہیں یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ یہ پرانے انبیاء بھی ہیں، اب ان کے مقابلے میں اس نے قرآن لایا. آپ ثابت کریں کہ یہ سب ناممکن ہے. دیکھیں اجازت دیں، جب احتمالات موجود ہیں، دیکھیں آپ جب کہتے ہیں کہ یہ آیت صرف اس بات کو کہہ رہا ہے، دوسری بات کو نہیں کہہ رہا. یہ آیت مثلا صرف اور صرف اب ہم سے کہہ دینا کہ آیت تطہیر ہے، اہل بیت علیہ السلام اس میں شامل ہے، ازواج شامل نہیں ہیں، تو مجھ سے دلیل مانگتا ہے نا، میں اسی پہ دلیل لاتا ہوں. اگر آپ یہ ان کی عصمت کو کہہ رہا ہے، کسی اور چیز کو نہیں کہہ رہا، میں اس کی دلیل لے کے آتا ہوں. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بدلنا آیۃ مکان آیا، یہ آیت سورہ نحل کی، یہ دلالت کرتا ہے منسوخ التلاوہ کی. توضیح دیجیے. توضیح تو دیا نہیں ہے آپ نے، اس کو ایک ناقص ترجمہ کیا اور چلے گئے کہ میں نے ثابت کیا قرآن سے. اور جو آپ نے مجلسی کا قول دکھایا ہے، مجلسی کا جو اصول کافی میں منسوخ التلاوہ تو نہیں ہے، اس کی آیت تلاوت نسخ ہوئی، وہ تو نہیں اس میں. جو روایت ہے امام صادق علیہ السلام کی وہ یہ ہے کہ یہ قرآن کی آیت ہے، جیسے بخاری میں عمر کا قول ہے. ٹھیک ہے، اس میں مشترک ہے دونوں، اس میں دونوں مشترک. لیکن آپ ادعا کر رہے ہیں کہ منسوخ التلاوہ کی ادعا کر رہے ہیں. آپ اصول کافی میں سے ہمیں کوئی حدیث دکھائیں کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ منسوخ التلاوہ ہے. جو عبارت آپ نے مجلسی کی دکھائی، مجلسی نے وہ یہ بھی نہیں کہا کہ یہ میرا عقیدہ ہے، مجلسی نے کہا کہ یہ کہا گیا ہے، اس کے متعلق کہا گیا ہے. ہمیں معلوم ہے کس نے کہا اس کو کہ منسوخ التلاوہ کا، آپ کے علماء نے کہا ہے. ٹھیک ہے نا، جس بات کو آپ دلیل کے طور پہ پیش کے لے کے آئے نا، اس کو کوئی دلیل نہیں ہے. اگر آپ ایمانداری سے کھلے دل سے دیکھ لیں، کوئی دلیل نہیں ہے. منسوخ التلاوہ ایک کہانی ہے، ایک فرضیہ ہے جو میں نے آپ کو دکھائے ہیں. عائشہ کی صحیح حدیث بشرط بخاری و مسلم صحیح حدیث دکھائی ہے، وہ منسوخ التلاوہ سے اس کا کوئی ربط ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہی کہ غلطی ہے قرآن میں، وہ واضح طور پہ کہہ رہی ہے غلطی ہے، الفاظ اس طرح نہیں ہے، کاتبین نے غلط لکھا ہے. یہ اس کا منسوخ التلاوہ سے کیا منسوخ التلاوہ؟ اس طرح دوسرے روایت بہت زیادہ، اگر چاہیں تو میں دوسرے روایت دکھاؤں کہ اس میں عائشہ خود مسلم میں صریح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، یہ آیات قرآن میں تھیں اور اب نہیں ہے. تو اگر وہ منسوخ تلاوہ، اس کو کیوں نہیں پتا چلا کہ منسوخ ہو چکی ہیں؟ کہاں ہے منسوخ تلاوہ کی حدیث؟ کہاں ہے؟ کوئی واقعہ تو سناؤ. کچھ بھی نہیں ہے. ایسی ایک فرضیہ بناتے جاؤ، بناتے ڈرامہ، جیسے ڈرامہ لکھنے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جو مرضی کرو بھائی، جس طرح مرضی لو کہانی لکھنا، لو اسٹوری لکھ دو، کوئی ٹریجڈی لکھنا ٹریجڈی لکھ دو. آپ اس طرح فرضیہ بناتے جاؤ. فرضیہ بنانا، خیالات کو ساتھ رکھنا، ملانا، یہ دلیل نہیں ہے بھائی. جی سر. اچھا میری بات سنیں حسن صاحب میری بات سنیں. منسوخ التلاوہ پر آپ کو سب سے بڑا اعتراض کیا ہے؟ اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے. سب سے بڑا اعتراض میں آپ کو بتاؤں جی، پہلی بات یہ ہے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے اس کی. دوسری بات، جی جو عبارات ہیں آپ کے اپنے کتب کی، یہ منسوخ التلاوہ کے ساتھ اس کی کوئی ملائمت ہی نہیں ہے، یعنی اس کے ساتھ کوئی موافقت ہی نہیں منسوخ التلاوہ کے ساتھ. میں آپ کو دکھاؤں، یہ میرے ہاتھ میں کتاب مسلم ہے، میں نے یہ پہلے بھی دکھایا ہے. اس طرح کے کیوں نہ دکھائیں بھائی؟ میں منسوخ التلاوہ پہ اعتراض میرا کیا آپ نے سوال کیا نا؟
آپ جی سر نسخ فی الاحکام کے قائل جی سر ہیں؟ قائل ہیں جی جی اچھا، اس کی نسخ فی دلیل الاحکام پر بھی وہی اعتراض ہوتا ہے جو منسوخ التلاوہ پر ہوتا ہے؟ نہیں منسوخ تلاوہ کی دلیل نہیں ہے منسوخ تلاوہ نسخ الاحکام ثابت ہے قرآن مجید میں اس کی میں نے ابھی خود آیت سنا دی آپ کو منسوخ تلاوہ یہ ایک ایسی بات ہے وہ بالکل آپ جب خود کہتے ہو قرآن قدیم قرآن ہے آپ کے قرآن نزدیک قدیم ہے اللہ نے قرآن کو نہیں بنایا قرآن قدیم ہے ٹھیک ہے نا اور جب خود کہتے ہو تو اس کا ازالہ کیسے ممکن ہے کیسے ممکن ہے ایک چیز جو قدیم ہے اور یار جی سر آپ اہل سنت بیان کر رہے ہیں یہ میں آپ کو عائشہ کا قول دکھا دوں اجازت دیں گے سر کیا یہ حدیث ہے ملاحظہ فرمائیے یہ آپ ہے مجھے یہ بتائیں کہ یہ صحیح مسلم ہے عزیزو ایک ملاحظہ منٹ فرمائیے یہ باب التحریم بخمس رضعات یہ حدیث پڑھیے کان فیما انزل من القرآن قرآن میں یہ آیت نازل تھی 10 رضعات معلومات یحرمنا کہ 10 رضعات معلومات یہ حرمت کی سبب بنتا ہے محرمیت کی سبب بنتا ہے ثم نخصنا بخمس معلومات پس نسخ ہو گئی کہ اس کا حکم ہے 5 معلومات فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وہن فیما یقرأ من القرآن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی اور یہ قرآن میں تلاوت ہوتی تھی قرآن میں کون تلاوت کرتے تھے مسلمان تلاوت کرتے تھے ٹھیک ہے نا مسلمان تلاوت کرتے تھے تو آپ کہتے ہیں یہ قول کیا منسوخ التلاوہ کے ساتھ یہ اس کا کوئی انسجام ہے کوئی موافقت ہے کیا یہ منسوخ التلاوہ کی کوئی ہمیں بتائے نا کوئی دلیل لے کے آئیں میری بات سنیں مجھے یہ بتائیں آپ کے نزدیک کیا قرآن کے الفاظ اللہ تعالیٰ کو قرآن کہلائیں گے یا قرآن پاک کا معنی بھی قرآن ہے قرآن کیا ہے دیکھیں قرآن آیات کا نام ہے یا معنی کا دونوں کا مجموعہ ہے قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے آیا ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو آیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے آیا آپ کے قرآن مجید الفاظ جی قرآن ہے یا ان کا مفہوم بھی قرآن ہے جو مفہوم ہمارے ذہن میں ہے وہ تو ہو سکتا ہے اگر قرآن کے ساتھ موافق ہے وہ قرآن کے ساتھ موافق ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میں اپنا سوال دوسرے طریقے سے پیش جو کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے سمجھے اجازت دیں میں آپ نہیں مجھے پتا ہے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں مجھے جواب دینے دیں جو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا ٹھیک ہے نا وہ الفاظ نازل فرمایا اور الفاظ کے ساتھ ان کے معانی بھی کاملاً کہ اس میں کوئی ابہام نہ ہو اس میں کوئی اشکال نہ ہو اس میں کوئی متشابہ نہ ہو سب محکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے نازل کیا جو رسول پہ نازل ہے وہ اللہ کی جانب سے منزل ہے اجازت دیں مجھے اجازت دیں میرے بھائی مجھے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیتے تھے قرآن کے الفاظ کی تعلیم دیتے تھے وہ تلاوت کرتے تھے جو سیکھنا چاہتا تھا سیکھ لیتا تھا اور ان کے معانی بھی جتنا ہو سکتا تھا عام لوگوں کے لیے اور جو ممکن نہیں تھا صرف امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل بیت علیہ السلام کو وہ منتقل کیا کرتے تھے لیکن جو معانی قرآن کے ہمارے ذہن میں ہے ہم کہہ دیں کہ یہ اللہ کی جانب سے آئے ہم نہیں کہتے کہ اللہ کی جانب سے آئے الفاظ قرآن جو ہمارے پاس ہے وہ الفاظ ہیں جو معانی ہمارے پاس ہیں اگر وہ کسی حدیث میں ہے تو اللہ کی جانب سے ہے اللہ کی جانب سے ہے اگر کسی حدیث میں نہیں تو معانی اللہ کی جانب سے نہیں ہے وہ ہمارے ذہن میں ہم نے سمجھا ہے کہ آیت یہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے اچھا میری بات سنیں قرآن پاک سورت قیامہ جو ہے اس کی آیت نمبر 19 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ثم ان پہلے اوپر جو 17 نمبر آیت ہے اس میں ارشاد فرمایا ہے ان علینا جمعہ و قرآن یعنی اس قرآن کو جمع کرنا اور اس قرآن اور پھر اس قرآن کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے آپ مجھے یہ بتائیں بس ذمہ تو اللہ نے الفاظ کا بھی لیا ہے اور ذمہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بیان یعنی دونوں چیزوں پر قرآن کا اطلاق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا دیکھیں عزیزو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں یہ جس آیت کی وہ کر رہے ہیں نا اس آیت کا وہ استدلال کر رہے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ آیت اور اس کے میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ یہ ایک تفسیر جو مشہور کیا گیا ہے عوام میں کہ یہ اللہ کے ذمہ ہے ٹھیک ہے نا اللہ کے ذمہ ہے تو آپ کا پہلی بات میں آپ سے پوچھوں آپ کا کیا عقیدہ ہے قرآن کے معانی قرآن ہے یا نہیں ہے قرآن کے مفاہیم اچھا سن لے
پہلے میری بات سن لے اچھی طرح، جی سر، جی سر، پہلے میرا مقدمہ اچھی طرح سمجھے. جو آپ نے اعتراض نسخ فی تلاوت پر کیا تھا، وہی اعتراض نسخ فی الاحکام پر بھی ہوتا ہے. میری بات پہلے پوری مکمل ہونے دیں. اب سنیں میری بات. دیکھو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس قرآن کا جو ہے اس قرآن کو نازل کرنا، اس قرآن پاک کو جمع کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس کو پڑھنا، یہ ہمارے ذمہ ہے. یعنی الفاظ قرآن کا بھی ذمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیا ہے. اور ساتھ فرماتے ہیں ثم ان علینا بیانا، اس کو بیان کرنا بھی، یعنی اس قرآن کے جو مفہوم ہے، اس قرآن کی جو وضاحت ہے، وہ بھی ہمارے ذمہ ہے. اگر آپ نسخ فی الاحکام مانتے ہیں تو جب آیات پہلی مرتبہ نازل ہوئی تھی تو آیات کو تو آپ نے قرآن ماننا ہے، وہ تو آپ کہتے ہیں بدل نہیں سکتی، یعنی منسوخ التلاوہ نہیں ہو سکتی. لیکن ان کا مفہوم جب بدل گیا ہے تو وہ بھی جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ بیان بھی میرے ذمہ تھا، یعنی اس کا مفہوم بھی میرے ذمہ تھا، تو وہ چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمہ تھی اس کو آپ نے کیوں بدل لینا مان لیا ہے؟ اس میں تبدیلی کیوں ماننی ہے؟ اس میں نسخ کیوں ماننا ہے؟ تو جو آیات پر اعتراض پیدا ہوتا ہے وہی تو ان کے معنی پر بھی ہوتا ہے. اور معنی میں آپ تبدیلی مانتے ہیں، معنی میں آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ. اب اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں کہ ثم ان علینا بیانا، کہ اس قرآن کا بیان بھی ہمارے ذمہ، اور بیان میں نسخ آپ مانتے ہیں لیکن الفاظ میں نسخ آپ نہیں مانتے. تو یہ جو اعتراض آپ نسخ تلاوہ پر کر رہے تھے وہ تو نسخ اعتراض پر بھی ہوتا ہے. تو پھر اگر آپ قرآن، مجھے سمجھ نہیں آخر میں آپ نے کیا کہا، قرآن کے مفاہیم قرآن ہے یا نہیں ہے؟ آخر بتاؤ، ایک لفظ میں بولو نا. بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کے الفاظ جو ہیں، قرآن کے جو حروف ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی میرے سوال کا جواب دے دو، میرے سوال کا جواب ہاں نام ایک مختصر دے دو. بھائی سوال میرا جواب مفہوم قرآن میں نے آپ کو جواب دے دیا. مفاہیم قرآن یہ قرآن ہے یا نہیں؟ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مفہوم قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے، جس طرح قرآن کے الفاظ اللہ کی طرف سے ہیں. اوکے یہ تو پھر آپ کی غلطی، آپ کے خسارے میں ہے، بالکل خسارے میں. کیوں خسارے میں؟ مولوی صاحب کو پتہ نہیں ہے. دیکھیں اگر مفاہیم قرآن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے پاس کتنے حدیث ہیں مفاہیم قرآن میں؟ ٹھیک ہے نا. قرآن کے مفاہیم معانی جو ہیں وہ ان کے پاس کتنے حدیث ہیں؟ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی میں آپ کے سب سوالات کا جواب دے دوں گا، آپ خوب کو یاد رکھیں. دیکھیں قرآن بلا شک و بلا ریب قرآن کے الفاظ جتنے اہم ہیں، عبارات جتنے اہم ہیں، اتنے ہی معانی اہم ہیں. بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ معانی زیادہ اہم ہے، کیونکہ جو میسج ہوتا ہے، میسج کے الفاظ، کسی شخص کے پیغام ہوتا ہے، اس قانون ہوتا ہے، اس کا الفاظ اہم ہے، لیکن اس کا جو میننگ ہے، اس کا جو مفہوم ہے، وہ اس سے زیادہ اہم ہوا کرتی ہے. ٹھیک ہے نا. قرآن مجید اس بات میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ قرآن مجید کے معانی، تفاسیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جماعت مبارکہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ان کے پوری کتابیں آپ کھول کے دیکھیں، کتاب تفسیر طبری ہے، کتاب تفسیر در منصور ہے، کتاب تفسیر ابن ابی حاتم رازی ہے. یہ تفاسیر ہیں ان کی جو روایی تفاسیر ہیں، ان میں کتنے حدیث ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ الاتقان میں سیوطی صاحب نے فرمایا ہے، میں نے آپ کو بارہا دکھایا ہوا کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے پاس کل کتنے صفحات ہیں؟ کل شاید 30 حدیث ہیں یا نہیں ہے کل. اس میں سے بہت سارے ضعیف ہیں قرآن کے معانی میں، قرآن کے بیان میں، اور سب بقیہ صحابہ تابعین میں سے جن کے قول کوئی حجت ہی نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ تو آپ کے خسارے میں ہے کہ آپ کہتے ہیں قرآن کے معانی اللہ کی جانب سے، اور حق بھی یہی ہے. حق بھی میں نے کہہ دیا عرض کی کہ آپ کی خدمت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، قرآن کے معانی سب کے سب غائب ہو گئے، کیونکہ جو معلم قرآن تھے وہ الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 کام ہیں، یا تلاوت آیات، تزکیہ انفس، تربیت کرنا لوگوں کی، اور تعلیم کتاب و حکمت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی سر سمجھ اس آیت کو آپ کب مانتے ہیں؟ اجازت دیں آپ بات میں جواب دیتا ہوں. اس آیت کے منکر پہ لعنت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم معانی قرآن دی وہ تو ہے ہی نہیں، ختم بات. پھر تو قرآن تو بری طرح سے ناقص ہے آپ کے پاس. رسول اللہ نے تعلیم کس کو دی ہے؟ اچھا جی سر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تعلیم دی ہے، لیکن ہم تک نہیں پہنچا نا. آپ کے کتب میں نہیں ہے، وہ مفقود ہیں، ابھی نہیں ہے آپ کے کتب میں، روایات میں نہیں ہے، احادیث نہیں ہے، تفسیر میں عرض یہ ہے بہت کم ہے. اچھا جس آیت کی آپ نے تلاوت کی ہے عزیزو، وہ آیت یہ ہے سورہ قیامت میں، سورہ قیامت کی جس آیات کا انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا اپنے قرآن کی جمع کرنے کو.
ٹھیک ہے نا. تو اگر وہ مان بھی لے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے، اس کا جواب بھی بہت آسان ہے. لیکن اس آیات کا مطلب جو آپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہوتے. لا تحرک به لسانک لتعجل به، اپنی زبان کو، یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا تحرک به لسانک، اپنی زبان کو تیزی سے اس مطلب پہ نہ گماؤ، نہ حرکت نہ دو تاکہ تو اس میں جلدی کرے. ان علینا جمعہ و قرآن، ہم پہ واجب ہے کہ ہم قرآن کو جمع کریں اور اس کی کیا کریں، اس کی قرأت کریں. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اور ہم جب اس کی تلاوت کریں تو تم اس کی تلاوت کی، اس کی قرأت کی تم اتباع کرنا. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اور پھر ہم پہ واجب ہے ہم قرآن کو بیان کریں. ٹھیک ہے نا. اب یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ذمہ لیا ہے کہ قرآن کو جمع کرے، خود اللہ جمع کرے. تو اگر اللہ خود جمع کرتا، پہلا سوال یہ ہے، وہ زید بن ثابت والی روایت کافی مشہور ہے، بخاری میں کئی جگہ پہ آیا ہے. تو اگر اللہ نے ذمہ لیا تھا تو ابو بکر نے نہیں، کیوں کہا؟ آپ میری بات صحیح نہیں سمجھے، نہیں آپ نہیں صحیح نہیں، نہیں سمجھ رہے میری بات. آپ نے کہا کہ قرآن کا ذمہ اللہ نے لیا نا جمع کرنے کا، یہی بولا آپ نے. نہیں نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ نہیں کہہ رہا. کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ جب آیت نازل فرماتے تھے، اللہ نے جب آیات نازل کی، ایک تھے اس کے الفاظ اور ایک تھا اس کا مفہوم، اور جس کو حکم کہتے ہیں. ہمم، بات سمجھ گئے؟ یہ میری سمجھ بات گیا. سمجھی آپ نے؟ ہمم، ہمم، ایک تھے الفاظ اور ایک تھا اس کا حکم، ہاں، جو ان الفاظ کے ذریعے حکم دیا گیا تھا. اچھا. اب میں یہ کہتا ہوں کہ وہ الفاظ بھی خدا کے تھے، وہ حکم بھی خدا کا تھا. جب دونوں چیزیں خدا کی ہیں، الفاظ کا نازل کرنے والا بھی وہ ہے، احکام کا نازل کرنے والا بھی وہ ہے. آپ الفاظ میں نسخ کو نہیں مانتے، احکام میں نسخ کو مانتے ہیں. جو اعتراض الفاظ میں نسخ پر آتا ہے وہ بھی احکام میں بھی آتا او بھائی بلال صاحب، ایک کی دلیل ہے دوسری کی دلیل نہیں ہے نا. منسوخ تعیید تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا کہ منسوخ ہے. نسخ احکام. نہیں نہیں اعتراض میں نہیں نہیں نہیں، بالکل بالکل. آپ مجھے تعجب ہے کہ آپ کو اتنی بات نہیں سمجھ آئی بھائی. اتنے دیر سے کہہ رہے ہیں بھائی کہ نسخ احکام کی دلیل ہے. میں نے آیت دکھایا ہے نجوا. بات کرنے دیں، سمجھ گیا. مجھے جواب دینے دو، مجھے جواب دینے دیں پلیز. نسخ احکام کا دلیل موجود ہے، اجماع ہے فریقین کا. اس میں کتنی روایات ہیں کہ بھئی یہ حکم اللہ کی جانب سے آیا، بعد میں نسخ ہو گیا ہے. کتنے احکام ہیں اس طرح کہ اللہ کی جانب سے. اجازت دیں بات ختم کرنے دیں. کہ کتنے ایک بات دیکھیں، دو بات ہیں، ایک بات کی دلیل ہے، دوسری بات کی دلیل نہیں ہے. ان دونوں میں فرق آپ کو نظر نہیں آتا؟ نسخ احکام کے دلائل بے شمار ہیں، اور خود قرآن میں موجود ہے. نسخ تلاوت کے کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس دلائل موجود ہیں. میں نے ابھی آپ کی خدمت میں مسلم سے عائشہ کے اقوال دکھایا کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، ان آیات کی تلاوت ہوتی تھی. ان سے ہم حضرت سے ہم نے بار کہا دیا کہ اس کی دلیل لے کے آؤ کہ کب ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ بھئی یہ آیات نازل ہوئے، اس کے بعد نہ پڑھنا اس کو، میں ختم ہے. ٹھیک ہے نا. میں یہ جواب دوں گا. تو ٹھیک ہے، اس کو اپنی جیب میں کیوں رکھا ابھی تک؟ تو اس کی ایک بات کی کوئی دلیل نہیں. پھر اس کے برعکس ہمارے پاس دلیل ہیں کہ یہ جو عبارات ہیں کہ قرآن میں غلطی ہے، یہ جو عبارات ہیں کہ فلان الفاظ کو قرآن سے نکالا گیا ہے، اور جو صحابہ کے اختلافات تھے، شدید اختلافات، عبداللہ ابن مسعود کے شدید ترین اختلافات تھے زید بن ثابت سے، کہ یہ زید بن ثابت اس بات کا اہل نہیں ہے کہ وہ قرآن لکھ دے اور قرآن جمع کر دے. تو یہ سب اجازت دیں، منسوخ التلاوت سے یہ انسجام نہیں رکھتا کہ بھئی آپ ایک فرضیہ بنا لیں جس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے. کوئی دلیل اس کو لوگوں کو سکھائیں. ہر فرضیہ حق ہوتا ہے اگر اس کی دلیل ہو. اگر کوئی فرضیہ کی دلیل نہیں ہے تو اس کے دلیل نہیں ہے، ختم بات. اگر ایک فرضیہ ہے، اس کی دلیل نہیں ہے، اس کے خلاف دلیل موجود ہے. منسوخ التلاوہ ایک ایسا فرضیہ ہے، اس کی اپنی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کے خلاف میں نے دلائل آپ کو دکھائے ہیں کہ عائشہ کے الفاظ ہیں، صحیح سند کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے نا. جو منسوخ التلاوہ کو باطل کر دیتی ہیں، منسوخ التلاوہ کے ساتھ کسی طرح سے وہ کمپیٹیبلٹی نہیں رکھتے، کنسسٹنسی نہیں رکھتے، منسوخ التلاوہ کو وہ وائلیٹ کرتے ہیں. تو منسوخ التلاوہ ایسا فرضیہ ہے، اس کی اپنی دلیل کوئی نہیں ہے. اس کی بطلان کی دلائل ہم نے آپ کے اپنی کتابوں سے دکھایا. اب آپ کی مجبوری ہے کہ بھئی آپ ایک فرضیہ پہ بیٹھے ہیں جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کے خلاف دلائل ہیں. جی بسم اللہ. آپ میری بات سنیے، میری بات سنیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، آپ کہتے ہیں آپ نے جو منسوخ التلاوت پر اعتراض پچھلی مجلس میں کیا تھا، پہلے وہ الفاظ سنیں، پہلے اپنے الفاظ سنیں. میں نے کیا آپ کہا نے تھا؟ یہ فرمایا تھا کہ
آپ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ جو جماعت عمریہ ہے، جو اہل سنت ہیں، یہ لوگ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ جو بندہ قرآن کو مخلوق کہے وہ کافر اور بے ایمان ہے، ایک طرف تو یہ سنی اس طرح کہتے ہیں، اور پھر یہ لوگ جو ہیں یہ آیات پوری پوری جو اللہ کا کلام ہے اس کو منسوخ مانتے ہیں، گویا یہ تو خود قرآن کی آیات کو مخلوق مانتے ہیں، تو اپنے نظریے کے مطابق تو یہ خود کافر ہوئے۔ میں نے کہا تھا کہ اگر نہیں اس نہیں، طرح میں ہم نے یہ نہیں کافر کہا تھا بنتے ہیں تو بھائی، آپ میں نے یہ نہیں کہا تھا، میں نے نہیں کہا، دوبارہ دہراتا ہوں میں نے کیا کہا تھا، سن میں نے لیں، عرض کیا کہا تھا، میں نے صرف عرض یہ وقت کیا دیں، تھا، وقت دیں، میں نے عرض یہ کیا وقت تھا دیں، کہ آپ غلط وقت کر رہے ہیں، دیں۔ میری بات کو غلط نقل کر رہے ہیں۔ میرا عرض یہ تھا، ہمیشہ میں نے عرض کیا کہ ان کے اپنی کتب میں بارہا ان کے فتوے ہیں کہ جو قرآن کو ناقص کہے وہ کافر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک طرف سے یہ کہتے ہیں، دوسری ان کے اپنی کتب میں بڑی پڑی ہیں، نہیں، صحابہ کے آپ نے اقوال امام کے بخاری قرآن میں کا غلطی ہے، ذکر قرآن کیا تھا، ناقص وہ ہے، نیشا پور سے نکالا گیا۔ ہاں قرآن ناقص ہے، میں نے یہ کہا تھا، میں نے یہ کہا تھا کہ ان کا یہ انہوں نے غلط سمجھا۔ ایک تو آپ کا حافظہ بڑا کمزور ہے، آپ نے کہا تھا کہ امام بخاری کو نیشا پور سے اس وجہ سے نکالا گیا، جی ہاں، وہ دوسری بات ہے، خلق قرآن کے مسئلے پر، خلق قرآن، جی ہاں خلق قرآن کے جی مسئلے بالکل، پر اس کے مطابق میں میں نے کہا یہ تھا، کہتا ہوں کہ لیکن جو میں دو یہ باتوں کا کہتا ربط دے رہے ہیں ہوں وہ کہ دوسرا مسئلہ تھا۔ جی سنیں جی سر، جی سر، میں بسم اللہ۔ کہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی خدا کے کلام میں جو الفاظ سے عبارت ہے ان میں نسخ مانے تو وہ بے دلیل ہے، حالانکہ الفاظ کے جو پردے میں احکام ہے ان میں نسخ آپ بھی مانتے ہیں اور احکام بھی خدا کے نازل کرتے ہیں، تو جب دونوں چیزیں خدا کی نازل کرتا ہے ایک میں نسخ کے آپ قائل ہیں، آپ کیسے مسلمان؟ مثلا اس کے دلیل اس طرح ہے کہ ابو لہب اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں تو ہاشمی تھے، ایک کو رسول مانتے ہیں، ایک دوسرے کو کافر مانتے ہیں، کیسی بات ہے بھائی؟ فرق یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واقعا اللہ کے رسول ہیں، ابو لہب واقعا کافر ہے، دونوں ہاشمی ہیں، دونوں ایک ہی باپ کے اولاد ہیں، دونوں ایک ہی خون میں سے، ایک کافر ہے، ایک رسول ہے۔ اسی طرح منسوخ التلاوہ ایک ایسی بات ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، منسوخ احکام، نسخ الاحکام اس کی دلیل ہے، ان دونوں فرق یہ ہے بس بھائی، منسوخ التلاوہ کی کوئی دلیل نہیں ہے اپنی جگہ، بلکہ اس کے خلاف دلیل موجود ہے، اس کے خلاف دلیل موجود ہے، نسخ اب آپ احکام کی دلیل روایات کا موجود ہے، سہارا رہے۔ کہتے ہیں وہ یہ تو ایک ہی بات ہے، اس میں فرق کیا مانتے ہو بھائی؟ قیاس، ان باتوں میں قیاس اس طرح نہیں کیا جاتا۔ سن لیں، آپ کا فریز، اس میں جی سر، آپ کو جو اصل میں اعتراض تھا، جی سر، آپ کو جو اصل اعتراض وہ یہی ہے نا کہ جی اللہ کے رسول کی وفات ہوگی اور وہ آیات ابھی پڑھی جا رہی تھی، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ آیات آپ یہ ثابت کر دیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے بہت پہلے منسوخ ہو چکی تھی، تو یا بہت عرصہ پہلے آپ کی وفات سے ان آیات کو جو ہے یا منسوخ کیا گیا تھا یا نہیں کیا گیا تھا، اور پھر ان کی تلاوت کیوں ہوتی رہی؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ احتمال موجود ہے کہ اگر ان آیات کا نسخ وفات رسول سے کچھ ہی عرصہ پہلے ہوا ہو اور بہت سارے لوگوں تک ان آیات کا نسخ نہ پہنچا احتمال ہو سے کام نہیں اور اگر چلتا وہ بھائی، تلاوت کرتے رہے ہو دلیل تو ہے اس کام، میں کیا استحالہ؟ اصل فرضیت ثابت ہی نہیں ہے نا، منسوخ التلاوہ اصل اس کی فرضیت ثابت ہی نہیں ہے، اس ایک فرضیہ جس کے خلاف تو دلیل بھائی موجود ہے، جس کہتے ہیں رسول عائشہ سے کو آپ پتہ نہیں تھا، اعتراض کر رہے ہیں وہ آپ پر بھی قائم ہے میرے کو۔ عائشہ کو پتہ نہیں تھا، عائشہ کو پتہ نہیں، عبداللہ ابن عمر کو بھی نہیں پتہ تھا کہ ذہب پھر قرآن کثیر، ہاں، اچھا ایک بات مجھے آخری موقع دے، آخری موقع دے۔ عائشہ کو پتہ نہیں تھا، یہ بعد میں آخر رسول پاک صلی آخری اللہ علیہ وسلم کے وفات سے ایک دن پہلے منسوخ ہو گئے بھائی، یہ آپ سب کے فرضیات ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب اگر میں اس طرح بیٹھوں نا، اس طرح میں ڈرامہ لکھنا کہ اس اللہ طرح یاری ہوا، اس صاحب، طرح ہو سکتا ہے، اس طرح ہوا، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، وہ بہت کچھ اس طرح ڈرامے بنتے ہیں، یہ دین ہے، ڈرامہ نہیں ہے بھائی، اللہ یاری فرضیہ صاحب، فرضیہ پہ فرضیہ، احتمالات پہ احتمالات، وہ پہلے اصل بات کو ثابت کرو نا، اصل بات منسوخ التلاوہ اگر ثابت ہو تو پھر اس کے بعد بھائی کوئی عبارت ہے اس کو چینج کریں گے، جب اصل بات ثابت ہی نہیں ہے اس کے خلاف دلیل موجود ہے اچھا ٹھیک ہے نا، ختم بات۔ اچھا آپ نے اس دن آپ نے ایک یہ بھی سوال کیا تھا، اس کا جواب بھی سن لیں۔ آپ نے کہا تھا کہ عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ موضوع بدل رہے اس ہیں، بات کا خوف نہ ہوتا کہ لوگ کہیں گے کہ عمر نے قرآن پاک میں زیادتی کر دی ہے تو میں آیت رجم کو قرآن میں لکھ دیتا، تو آپ نے کہا تھا کہ دیکھو جی عمر کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے لوگوں کا خوف نہ ہوتا تو میں آیت رجم کو قرآن پاک میں لکھ دیتا، تو دیکھ لو لوگوں کے خوف کی وجہ سے انہوں نے آیت رجم کو قرآن میں نہیں لکھا، تو اس کا جواب بھی آج نقد دے رہا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، اور یہ ہمیشہ کے لیے قرض چکا رہا ہوں،
یہ آپ کا اعتراض جو بار بار آپ لوگوں پر کرتے ہیں. یہی روایت جو ہے یہ مسند احمد میں ہے، مسند احمد ابن حنبل میں، مسند جی ہاں مجھے الخلفاء معلوم ہے. الراشدین میں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کے باب میں ہے، اور اس میں اس کے اندر واضح الفاظ ہیں الا ناحیت من القرآن، کہ میرا ارادہ تھا کہ اس آیت کو قرآن پاک کے کسی کونے میں لکھ دیتا، یعنی ہاں کسی حاشیے میں لکھ دیتا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کو قرآن پاک کی عبارت میں نہیں لکھنا چاہتے تھے، بلکہ الا ناحیت من القرآن. اور اس کی سند کے بارے میں بھی عرض کر دوں کہ یہ اس روایت کی سند کو علامہ احمد شاکر نے مسند احمد کی تخریج میں صحیح کہا ہے. تو جب یہ الفاظ آپ کو مل گئے تھے اور یقیناً آپ کو پتا تھی، تو آپ نے، اور پھر یہی روایت میں نے فروع کافی سے امام صادق علیہ السلام کی زبانی پیش کر دی، جب وہاں سے بھی یہ روایت ثابت ہوگی، اور پھر ملا باقر مجلسی سے میں نے اس روایت کا صحیح ہونا بھی ثابت کر دیا. تو اب میرا مسئلہ، اور پھر ملا باقر مجلسی سے اس کا منسوخ التلاوت کے الفاظ بھی آپ کو دکھا دیے. تو میں نے اس قضیے کا جواب آپ کو مکمل طور پر دے دیا ہے. اور پھر آپ کا جو اعتراض نسخ فی تلاوت پر تھا، وہی اعتراض میں نے نسخ فی الاحکام پر پیدا کر کے آپ کو دکھایا کہ اگر قرآن پاک کی آیات کی کو منسوخ مانا جائے تو آیات تو اللہ کا کلام ہے، وہ کلام کیسے منسوخ ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا معانی بھی تو اللہ کا کلام ہے، احکام بھی تو اللہ کا کلام ہے، تو وہ کیسے منسوخ آپ نے مان لیا؟ تو ان کے جواب میں نے آپ کو پیش کر دیے. اور اس کے بعد اجازت دیں، آپ نے اجازت اس دیں، دن ایک روایت پیش کی تھی. اجازت دیں ان کے میری نکات بات کا میں مکمل جواب دے ہونے دوں. دیں. ان آپ نے نکات اس دن ان نکات کا جواب دوں، پھر اگلا نکتہ اپنا بیان کیجئے، ٹھیک ہے نا؟ پہلی بات یہ ہے میرے عزیزو، ایک دفعہ مجھے بات مکمل کرنی. چلیں ٹھیک، آپ نے بسم ابن اللہ. عمر کی ایک روایت پیش کی تھی. آپ نے ہم، کہا تھا لا یقولن احدکم قد اخذت القرآن تریہما کلہ قد ذهب منہ قرآن کثیر ولکن لیقل قد اخذت منہ ما ظہر منہ. یہ روایت آپ نے سنن سعید ابن منصور سے پیش کی تھی. تو اس میں سے آپ نے یہ ادعا کیا تھا، ترجمہ میں کر دیتا ہوں، تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے سارے کا سارا قرآن لے لیا ہے، بلکہ اسے کیا پتا کہ سارے کا سارا قرآن کیا ہے، بلکہ قد ذهب منہ قرآن کثیر، اس میں سے تو بہت سارا حصہ جو ہے قرآن پاک کا وہ چلا گیا. وَلَكِنْ لِيَقُلْ قَدْ أَخَذْتُ مِنْهُ مَا ظَهَرَ مِنْهُ، بلکہ اسے یہ کہنا چاہیے کہ جو ظاہر میں تھا میں نے وہ لے لیا ہے. اس کا جواب بھی آپ نے مجھ سے پوچھا تھا، تو چونکہ پتہ ہے کہ سگنل نہیں تھے تو میں آج اس کا جواب بھی نوٹ کروا رہا ہوں، اور آپ تک یہ جواب میرا پہنچ جانا چاہیے. اگر آپ کو کوئی اس پر اعتراض ہو تو میں پھر بھی بار بار حاضر ہوں. پہلا اس کا جواب یہ ہے کہ امام سیوطی نے اس اثر کو اپنی کتاب الاتقان فی علوم القرآن میں ناسخ اور منسوخ کے بیان میں، اور ٹھیک ہے، پھر اسی روایت کو امام ابو عبید قاسم بن سلام القاسانی نے جس باب کے اندر اس کی روایت کو رکھا ہے، اس باب کا نام ہے نزول کے بعد منسوخ شدہ آیات جو مصائف میں نہ لکھی گئی ہوں. اور پھر سب سے بڑی بات، اس اثر کی وضاحت فتح الباری میں جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 65 میں، اس میں جو اخذتو جو ہے اس کے اندر جو الفاظ ہیں، اخذتو کی بجائے قراتو کے الفاظ ہیں، اور یہ جو سند ہے یہ ابن ذریس کی سند ہے. اور جب یہ ساری روایات اور ان کی بات یہ ثابت کر رہی ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے سارے کا سارا قرآن لے لیا ہے، اس کا مطلب وہ منسوخ شدہ قرآن کا وہ ادعا کر رہے ہیں کہ جو قرآن کا حصہ منسوخ ہو چکا ہے آپ لائیں، تو آپ نے اس کو نقص ثابت کر دیا کہ قرآن پاک میں نقصان ہو گیا. میں یہ پوچھتا ہوں کہ تحریف وہ ہوتی ہے کہ جو انسان کرے، نسخ وہ ہوتا ہے جو اللہ کرے. تو آپ نے ثابت تو کرنا تھی تعریف، تو آپ دلائل لا رہے ہیں سارے نسخ کے، باقی آپ کو تعریف کا نہیں پتا. تعریف کے بارے میں تو امام نے باقاعدہ تعریف پر کتابیں لکھی ہیں. ہمارے تو کسی امام نے نہ تو کسی کتاب کا یہ چیپٹر بنایا ہے، باب بنایا ہے کہ باب تعریف فی القرآن، بلکہ ہماری صحیح بخاری میں حدیث نمبر 537 میں ابن عباس اور محمد ابن حنفیہ کی گواہی ہے. عبداللہ ابن عباس جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ بھی رشتہ دار ہیں، اور ابن حنفیہ تو مولا علی کے صاحبزادے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت میں چھوڑا ہے وہ وہی ہے کہ ماں بین دفتین، جو دو گتوں کے درمیان. اچھی بات ہے. اب دیکھیں ان نکات کا میں جواب دے دوں، ان نکات کا میں جواب دے دوں. جتنے حدیث آتے ہیں بھائی آپ ایک نفس میں پڑھتے ہیں، سب ایک سانس میں سب پڑھ دیا بھائی.
بہت آتا ہے آپ کو. اچھا پہلی بات یہ ہے کہ بھی آپ جواب دیں. وہ جو آپ نے وہ نسخ جی والا جواب جی ابھی سر تک نہیں دیا. اب ابھی جواب دے دیتے ہیں بھائی, اجازت دیں. یہ آپ کتاب ہے نسخ عزیزو, والا مجھے جواب دیں کہ جو اجازت دیں, یہ کتاب ہے بخاری عزیزو, جو روایت ہے بخاری میں وہ یہ ہے, کتاب ہے صحیح ہے بخاری. آپ چھاپ وغیرہ بار بار دکھا چکے ہیں, دوبارہ چھاپ اور مشخصات دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا یہ معاف کیجیے گا, صفحہ نمبر 922 میں یہ ہے, صفحہ نمبر 922 ہے یہ بخاری کی. یہ لولا ان یقول الناس, کہاں گیا بھائی, زیادہ عمر فی, بھلے ایک منٹ, لولا ان یقول الناس زاد عمر فی کتاب اللہ لکتبت آیت الرجم بیدی. اچھا وہ صفحہ نمبر 1266 میں, میرے خیال ہے 1266 میں یہ فرما رہے ہیں کہ وہ حاشیے میں لکھنے کی بات تھی, 1266 میں. اچھا یہ ہے حدیث, یہ ہے عزیزو ملاحظہ فرمائی بخاری, یہ بخاری ہے, ہم نے کتاب چینج نہیں کیا بھائی, یہ بخاری ہے, ٹھیک ہے. لولا ان یقول الناس زاد عمر فی کتاب اللہ لکتبت آیت الرجم بیدی, اس میں حاشیہ والا کوئی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ کہتے ہیں مسند احمد میں ہے. اچھا اگر لوگ نہ کہتے ہیں کہ عمر نے قرآن میں اضافہ کیا تو میں اپنے ہاتھ سے آیے رجم کو لکھ دیتا. عزیزو یہ کتاب ہے تفسیر الجلالین, تفسیر الجلالین میں ملاحظہ فرمائی عبد الرحمن سویٹی کی بہت, اور ملا جلال محلی کی بہت ہی مشہور معروف تفسیر ہے. ملاحظہ فرمائی اس میں آپ کی خدمت میں کچھ اس میں دکھا دوں کچھ تفاسیر. یہ کتاب دکھا دیں مجھے سامنے تاکہ مجھے عبارت نظر آئے. یہ عبارت ہے بھائی, سورہ فاتحہ, یہ سورہ فاتحہ, یہ متن ہے, یہ حاشیہ ہے, ٹھیک ہے نا مولوی صاحب, صحیح بلال بھائی صحیح دکھا رہا ہوں, یہ متن ہے, یہ حاشیہ, صحیح ہے. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ سیوطی نے یا ملا جلال محلی نے قرآن میں اضافہ کیا. اگر کوئی شخص قرآن کے حاشیے میں کچھ لکھتا ہے, قرآن کے حاشیے میں کچھ لکھتا ہے, تو وہ کیا یہ کہلاتا ہے کہ بھائی اس نے قرآن میں اضافہ کیا, سو کہہ دو کہ سیوطی کافر ہو گیا؟ نہیں, پتہ ہے اس نے حاشیے میں لکھا ہے, حاشیے میں اس نے تفسیر لکھی ہے, اپنی آراء لکھی ہے, معانی لکھے ہیں قرآن کے, اس کو کوئی نہیں کہتا کہ قرآن یہ اضافہ ہے. اچھا یہ جس روایت کو اپنا دلیل لے کے آئے عزیزو, دلیل کے طور پر یہ مسند احمد میں ہے, یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل, جلد نمبر 1, چھاپ مؤسسۃ الرسالہ, ٹھیک ہے. اس میں عزیزو آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 286 میں, صفحہ نمبر 286 ہے, کون سا صفحہ, صفحہ نمبر 296 میں آپ کو لے کے چلتے ہیں عزیزو, 296 296 معاف کیجیے, 296 نہیں آ رہا, 296. اچھا یہ کتاب ہے مسند احمد, صفحہ نمبر 296, حدیث جو وہی ہے جو انہوں نے اشارہ کیا کہ ان کے خلیفے نے خطبہ دیا ہے اور کہا ہے لکتبت فی ناحیۃ من المصحف. یہ حاشیہ نمبر 1 ملاحظہ فرمائیے, حاشیہ نمبر 1, اسنادہ ضعیف لضعف علی بن زید هو ابن جدعان, یہ حدیث ضعیف ہے, ٹھیک ہے نا, دیکھ رہے ہیں حدیث ضعیف ہے. وہ بابا جی لکتبت فی ناحیۃ من المصحف, یہ صفحہ نمبر 296, حدیث نمبر 156, یہ بھائی آپ کے علماء نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے. میں نے بتحقیق احمد شاکر پیش کی تھی, ہاں عرض کیا نا, عرض کیا ہے کہ خدمت آپ کی خدمت میں کہ یہ جو ہے علی ابن جدعان, اس کے متعلق بہت بات ہے, ٹھیک ہے نا, اس کی روایات کو عام طور پر آپ کے علماء تضعیف کرتے ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ میں نے حاشیے میں اگر لکھنے کی بات ہوتی نا, حاشیے میں لکھنے کو کوئی اضافہ قرآن میں اضافہ نہیں کہتا. آپ کے علماء اکثر کسی بھی تفسیر کو اٹھاؤ, اس نے انہوں نے حاشیے میں لکھی ہے. مثلا تفسیر ہے, آپ بریلوی ہوں گے, پتہ نہیں دیوبندی ہوں گے, احمد رضا بریلوی کی تفسیر ہے, وہ سب حاشیے میں لکھا اس نے, کتنے زیادہ ہیں. تو حاشیے میں لکھنا, لوگ بیوقوف نہیں, پاگل نہیں ہے کہ کسی نے حاشیے میں لکھ دیا کہ قرآن میں اضافہ کر دیا سے کافر ہو گیا, ٹھیک ہے نا. اور وہ بھی عمر آپ کا خلیفہ ہے, وہ لکھتا, وہ بھائی وہ بھی حاشیے میں لکھتا, تو کوئی لوگ پاگل تھے, صحابت پاگل تھے, ان کو نہیں پتا تھا. تو یہ آپ نے ایک حدیث, ضعیف حدیث کو لے کے آیا ہے, وہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اچھا آپ نے یہ, اچھا پھر آپ نے جو ہے ایک اور نقطہ, آپ نے کیا جو کتاب ہے سنن سعید ابن منصور کی, اس کا آپ نے جواب دے دیا کہ یہ سعید ابن منصور کی سنن ہے, عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے بشرط بخاری مسلم. یہ وما یدریک ما لا یقولن احدکم, آپ میں سے کوئی شخص یہ ادعا نہ کرے اخذت القرآن کلہ, میں نے سب قرآن لے لیا ہے,
سب قرآن مجھے حاصل ہے. وما یدریک ما کلہ وما یدریہ ما کلہ، اس کو کیا معلوم، آپ کو کیا معلوم کہ قرآن پورا قرآن کیا ہے. قد ذہب منہ قرآن کثیر، اس میں سے بہت سارا قرآن چلا گیا ہے. ذہب یعنی چلا گیا. ولیکن یقول اخذنا ما ظہر منہ، یہ کہہ دے کہ جو ہمارے پاس آ گیا ہے وہ قرآن، جو قرآن ظاہر ہوا ہے، جو پیدا ہوا ہمارے پاس آ گیا. ٹھیک ہے نا، وہ میرے پاس ہے. وہ نہ کہہ دو پورا قرآن چلا گیا. تو ٹھیک ہے، جو آپ جو منسوخ التلاوہ کی بات کر رہے ہیں نا، کہ یہ منسوخ التلاوہ کی طرف اس کا اشارہ ہے. پہلی بات یہ ہوتا کہ اس کو عبداللہ ابن عمر کو پتہ بھی ہوتا کہ منسوخ التلاوہ ہے کیا چیز. وہ اس کے ذاکرے میں بھی نہیں ہے، اس کے مخیلے میں بھی نہیں ہے کہ منسوخ التلاوہ بھی کوئی چیز ہے. منسوخ التلاوہ آپ لوگوں کا فرضیہ ہے جو آپ نے بعد میں بنایا ہے. اس کو یہ واضح طور پر ہے، واضح طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن میں سے بہت سارا قرآن گیا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر ایک کتاب ہے مثلا اللہ کی جانب سے، اور اللہ کہتا ہے کہ اس میں سے کچھ حصے میں نے حذف کیے ہیں، یہ اب قرآن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اب قرآن نہیں ہے، تو عبداللہ ابن عمر کو یہ بہت غلط بات ہوگی عبداللہ ابن عمر کے لیے کہ وہ کہہ دے یہ قرآن ہے. پھر تو اللہ کے نص کے خلاف بات کر رہا ہے. وہ تو اللہ کے نص کے خلاف، اگر مثلا اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایسے ہوتا حکم، مثلا یہ قرآن کے 100 صفحے ہیں، آج کے بعد یہ قرآن نہیں ہے، ختم بات. اگر اللہ کی جانب سے یہ حکم ہوتا کہ قرآنیت ہی ختم ہوتی بھائی، تو یہ اس کے لیے بہت غلط بات ہے کہ وہ کہہ دے کہ بھئی یہ تم نہ کہو کہ پورا قرآن میرے پاس ہے. یہ نسخ کے خلاف ہوتا، یہ نسخ کے خلاف ہوتا. بلکہ اس کے بالعکس ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ پورا قرآن ہمارے پاس نہیں ہے. قرآن میں سے بہت سارا قرآن گیا، اور یہ حدیث نہایت صحیح حدیث ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کے حدیث بہت زیادہ ہیں. تو آپ جو ہے نا جو چیز کو بنانا چاہتے ہیں، اس کو ٹیڑھ کے کھینچ کے تعویل کر کے، اسے یہ عبارت اس کے ساتھ آساد نہیں درا. ابھی آپ 2 منٹ بات کیجئے، اس کے بعد آپ سے خداحافظی ہے میرے بھائی. 2 منٹ آپ بات کریں، بسم اللہ، جو مرضی کہنا. اچھا، بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو کہا تھا، آپ کا ایک تو حافظہ بھی بڑا کمزور ہے. آپ ایک بات کرتے ہیں، پھر آپ بھول جاتے ہیں، پھر آپ کو یاد کروانی پڑتی ہے، پھر کہتے ہیں ہاں جی یہ میں نے بات کی تھی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ذرا میری بات ٹھنڈے دل سے سنیں. میں نے جو مسند احمد کی روایت پڑھی تھی، میں نے اس میں کہا تھا کہ میں جس تحقیق کا حوالہ دے رہا ہوں وہ تحقیق ہے احمد شاکر کی، اور احمد شاکر کی تحقیق کے مطابق یہ روایت صحیح ہے. آپ نے احمد شاکر کی روایت سے اس کا صحیح ہونا ثابت، ضعیف ہونا ثابت کیا. تو احمد شاکر صرف وہی ایک عالم ہے دنیا میں، اور بھائی وہی ایک عالم ہے دنیا میں، دوسرے عالم نہیں ہے. وہ احمد شاکر آسمان سے آیا ہے. وہ بھائی تو اس کے مقابلے میں دوسرے نے کہا کہ دوسروں نے کہا کہ یہ ضعیف ہے بھائی. ٹھیک ہے نا، یہ ضعیف ہے. پہلی بات ہے کہ یہ بات ہی غلط ہے کہ میں قرآن، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بخاری آپ کے نزدیک بالاجماع صحیح ہے. احمد بن حنبل کی مسند جو ہے وہ بالاجماع صحیح نہیں ہے، اس میں ضعیف احادیث بھی ہیں، آپ کو یہ تو پتہ ہے. ٹھیک ہے نا، بخاری صحیح ہے، احمد بن حنبل. پھر حاشیے میں لکھنے کو اضافہ نہیں بولتے. اگر کوئی شخص قرآن کے حاشیے میں کوئی مطلب لکھتا ہے، میں مثلا آپ کوئی چیز نوٹ کریں قرآن کے حاشیے میں، بہت سارے لوگ ہیں بھائی اپنے بچوں کی پیدائش قرآن میں لکھتے ہیں. پرانے زمانے میں عادت ہوتی تھی کہ بچے پیدا ہوتے تھے، اس کو کیونکہ لوگوں سے گم ہو جاتا تھا، اگر کسی کاپی میں لکھ دو، کسی دوسرے کتاب میں لکھ دو، وہ گم ہو جاتا ہے. تو قرآن کے آخری صفحے میں وہ لکھتے تھے کہ یہ سال میں اس مہینے میں ہمارے اللہ نے ہمیں بیٹا دیا، اس سال یہ بیٹی پیدا ہو گئی. وہ قرآن کا، وہ کوئی نہیں کہتا کہ یہ قرآن میں اضافہ کیا ہے. قرآن کے حاشیے میں لکھنے کو اضافہ نہیں بولتے. پہلی بات یہ ہے، وہ تو سب کو معلوم ہے. دوسری بات، یہ سند ہی ضعیف ہے. آپ کے علماء نے شہادت دیا. ہم نہیں کہتے کہ دنیا میں صرف وہ احمد شاکر ہے. ہاں، چیٹ پڑھو، کون سے کہتا ہے آپ کو بھائی؟ چیٹ پڑھو، چیٹ. احمد بلال صاحب چیٹ پڑھو. مواد بندوق جو ہے، گولی مارو بندوق میں. ہاں، ایمیونیشن آ رہا ہے کہیں سے. سنیے میری بات. آپ نے وہ تعارض رفع نہیں کیا ابھی تک، وہ آپ نے نسخ فی الاحکام والا تعارض ابھی تک بھی رفع نہیں کیا. جو اعتراض آپ نے نسخ فی التلاوت، وہ آپ کو یاد نہیں ہے میں نے کہا کہ ابو لہب اور پیغمبر میں صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا فرق ہے؟ ایک آدمی کافر ہے، اس کا بتیجا پیغمبر ہے، خاتم الانبیاء، اشرف المخلوقات. وہ ایک کو کافر مانتے ہو، دوسرے کو یہ تو ایک گھرانے کے ہیں. جی ہاں ایک گھرانے کے ہیں. کیونکہ اس کی دلیل ہے. ابو لہب کافر ہے، اس کی دلیل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الکائنات ہیں، اس کی دلیل ہے. ٹھیک ہے نا، دونوں باتوں کی دلیل ہے. ہم نسخ فی الاحکام کو مانتے ہیں کیونکہ اس کی دلیل ہے. نسخ فی التلاوہ کو نہیں مانتے ہیں کیونکہ اس کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس کے بطلان کی دلیل ہے. ٹھیک ہے نا. اگر یہ اتنا بتا دیں، احکام کا نسخ کرنا، سب احکام اللہ کی جانب سے، اس کا نسخ بھی اللہ کی جانب سے، نئے احکام بھی اللہ کی جانب سے.
تو وہی اعتراض ہے نا نسخ فی التلاوت پر بھی، اور یہی اعتراض ہے نسخ فی التلاوہ پہ اعتراض یہ ہے بھائی، آپ کیوں نہیں سمجھ، اس کی دلیل نہیں ہے، دلیل کیوں نہیں سمجھ رہے؟ دلیل نہیں ہے، یہ نہیں سمجھ آ رہی آپ کو، بلکہ اس کے برعکس اس کے بطلان کے دلائل میں نے آپ کو پیش کیے ہیں۔ تو دلیل فروع کافی سے امام جعفر صادق کی بھی آپ نہیں نہ مان رہے۔ اس میں کوئی نسخ فی التلاوہ کی نہیں ہے بھائی، اس میں نسخ التلاوہ کا کوئی ذکر نہیں ہے، وہ میں نے ذکر کیا، بس چھوڑ دیں آپ۔ اب جن لوگوں کو سمجھ آ گئی سمجھ آ گئی، آپ کو نہیں سمجھ آ رہی۔ بلال بھائی آپ سے پہلے بہت تھے لوگ جدال کرتے تھے، جدال کرتے تھے، آپ کے بعد بھی ہوں گے، لیکن حق پہ شک نہیں، اس سے اثر نہیں پڑتا۔ بہرحال آپ کوئی دلیل لے کے آئیں کہ آپ کوئی صحابہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی ہے کہ یہ قرآن جو ہے آپ لوگوں کے پاس یہ قرآن کامل ہے، ٹھیک ہے نا، وہ دلیل تو نہیں لا سکتے، ایک مفروضہ بنا دے منسوخ التلاوہ، ختم بات، آپ چھوڑ پھر دیں۔ ایک مرتبہ آپ پھر بھول گئے ہیں، میں دوبارہ پیش کرتا ہوں۔ ہاں جی سر، دوبارہ کیا پیش کر رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت محمد ابن حنفیہ مولا علی کا صاحبزادہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو قرآن چھوڑا ہے وہ ما بین الدفتین، وہ ان دو گتوں کے درمیان ہے۔ یار میں نے تو آپ کو پیش کر دیا کہ آپ کہتے ہیں صحابہ کی گواہی، تو میں نے علی کا بیٹا پیش کر دیا۔ وہ کہاں پہ، کہاں، کس کتاب میں، کہاں پر حوالہ کیا اس کا؟ یہ صحیح بخاری ہے، تقریباً حدیث نمبر 537 ہے۔ حدیث نمبر 537 ہے بخاری میں، حدیث نمبر 537 بخاری میں، ٹھیک ہے، یہ آخری دلیل ہوگی، اس کے تو بعد آپ آپ سے لکھیں نا بات نہیں ما کریں گے۔ بین الدفتین والفاظ آدم۔ نہیں ہے، 537 دیکھیں، یہ اس میں نہیں ہے بھائی، 537 بخاری میں، یہ کوئی اور آپ بخاری دیکھ رہے ہیں، یہ بخاری ہے بھائی 537، یہ حدیث نمبر 537 ہے، 536 537، یہ کوئی اور حدیث ہے بھائی، وہ نہیں ہے، یہ زہری کے حدیث سعید ابن مسیب ابو ہریرہ سے ہے، یہ وہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ بہرحال میرے بھائی، وہ جب حدیث مل جائے تو لے کے آنا بھائی، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال یہ صحیح بخاری سے میں نے آپ کو روایت پیش کی کوئی ہے، حدیث نہیں یہ ہے، اب یہ بھی آپ کے سوال وہ کا اس جواب بات پہ دلالت نہیں کرتا، وہ اس کا نمبر صحیح بتائے نا، بین الدفتین بخاری میں دیکھتا ہوں، ایک منٹ میں تلاش کرتا ہوں، شاید وہ دوسرا نمبر ہے، بین الدفتین بخاری میں۔ تلاش کریں جلدی کریں، ہاں بسم اللہ۔ میں آپ کو اس کا نمبر بتا دیتا ہوں۔ ہاں 5019 ہے، 5019۔ بہرحال میرے پاس 537 تھا، پتہ نہیں اب یہ کا ہے۔ 5019 ہے بھائی، ایک صفر آپ سے، ایک زیرو آپ سے کھو گئی ہے۔ ہاں وہ یہ ہے بھائی، دیکھو یہ بخاری ہے، یہ حدیث ہے، دیکھیں باب من، صفحہ نمبر ہے میرے 927، کتاب ہے بخاری میں کتاب فضائل القرآن، لم يترك النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا ما بین الدفتین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ما بین الدفتین، جو دو گتیوں کے درمیان ہے، اس کے علاوہ اس نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا ہے، ٹھیک ہے نا۔ عبداللہ علی ابن عباس، دخلت انا، میں اور شداد ابن معقل ابن عباس کے پاس چلے گئے۔ شداد ابن معقل نے کہا اترک النبی صلی اللہ علیہ وسلم من شیء، کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز چھوڑ کے گئے ہیں، مثلا کوئی کتاب حدیث کی ہو، کوئی مثلا مال دنیا، کچھ کوئی چیز چھوڑ، ان کی کوئی ہے میراث ہے آپ کے پاس؟ قال ما ترک الا ما بین الدفتین، تو ابن عباس نے کہا کہ بھئی جو قرآن کے علاوہ انہوں نے کوئی چیز نہیں چھوڑا، قرآن دفتین، دو گتیوں کے دو جو درمیان ہے، انہوں نے کوئی چیز نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے نا۔ ودخلنا على محمد بن الحنفیہ فسألناه، ہم محمد بن حنفیہ کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ ما ترک الا ما بین الدفتین، تو محمد حنفیہ بھی، یہ مکے کے زمانے کی بات ہے، وہاں پہ عبداللہ ابن زبیر کی جب حکومت تھی مکے میں، وہاں پہ سب جماعتیں مکے میں، عبداللہ ابن عباس بھی وہاں پہ تھا، محمد حنفیہ بھی تھے، یہ سنہ 60 کے بعد ہے، سنہ 65 کے لگ بھگ ہے۔ تو ان سے بھی پوچھا تو انہوں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ما بین الدفتین چھوڑا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں چھوڑا۔ تو یہ سمجھتے ہیں کہ کہتے ہیں یہ قرآن کی کامل ہونے پہ دلالت کرتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سوال یہ نہیں ہے، دیکھیں میرے بھائی، سوال یہ نہیں ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یو وسلم، ٹرن لے رہے ہیں، یقین کریں ہر بات پر یو ٹرن لے رہے ہیں۔ آپ بتائیں اس کو کیا دلالت کیا ہے اس کا،
یہ دیکھیں قرآن میں کے بتاتا سوال یہ ہوں، ہے، یہ سنو، سوال یہ اب ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی کوئی چیز چھوڑ کے گئے ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے علاوہ کوئی چیز نہیں چھوڑ کے گئے. ہاں، ہاں، قرآن کے علاوہ کوئی چیز تو نہیں چھوڑ یار کے گئے. صرف قرآن نہیں کہا، بلکہ قرآن اتنا محفوظ ہے، دو گتوں کے درمیان ہے. قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں چھوڑ کے گئے نا، اس کو نفی کر رہا. اب قرآن جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو چھوڑ کے اب گئے سنو، ہیں وہ کیا کامل طور پہ جمع کی گئی ہے؟ یہ اس پہ دلالت نہیں کر رہا، اس پہ اس کی دلالت نہیں ہے. اب میرے اور 2 منٹ اور نبی صلی اللہ علیہ 2 وسلم منٹ میری بات سن لو، پھر جی سر بسم اللہ. 2 منٹ میری بات سن. آپ کے ہم سب سے خیال اس کا زمانے محکم میں دلیل انہوں یہی تھا، نے قرآن کے کامل ہونے کا ان کے مذہب میں سب سے کامل دلیل یہی تھا. آپ نے دیکھ لیا، اس کو یہ بھی دلالت نہیں کر رہا، کچھ بھی نہیں ان کے پاس. ہاں یہ دلیل میں نے اس لیے پیش کی ہے، ایک علی کا بیٹا اور ایک ان کا جزا بھائی ہے، تم پر تو حجت ہے یہ. جی اوکے، 2 منٹ بات کریں پھر آپ سے خداحافظی بلال بھائی، بسم اللہ. جی بسم اللہ. آپ کے ہم خیال لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آل بیت کے زمانے میں پیدا ہو چکے تھے، جنہوں نے یہ شوشے اڑانے شروع کر دیے تھے کہ قرآن پاک میں نقصان ہو گیا ہے، نبی پاک نے اہل بیت کو قرآن کے علاوہ بھی کچھ چیزیں دے دی ہیں، اصل قرآن ان کے پاس ہے، اصل ان کے پاس ہے، قرآن پاک میں بھی کچھ نقصان ہو گیا ہے. تو اب دیکھو ذرا، شداد بن ماکل کہتے ہیں، تو عبد العزیز بن رفع کہتے ہیں، کالا دخلت انا و شداد بن ماکل علی ابن عباس، کہ میں اور شداد بن ماکل ابن عباس کے پاس گئے، وہ بھی اہل بیت، اور فقال له شداد بن ماکل، اور ابن عباس سے شداد نے کہا، اترک النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من شیئن، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھوڑی ہے؟ تو کہتے ہیں ما تارکا الا ما بین الدفتین، یہ دفتین کا لفظ تو قرآن پاک کی حفاظت پر ساتھ دلالت کرتا ہے، گتوں کے اندر چیز ہے، یعنی اس میں نہ نقصان ہے، نہ کمی ہے، نہ زیادتی ہے، اوکے، گتوں کے اندر قرآن مکمل ہو چکا تو ہے. آپ اور کو پھر پتہ کہتے ہیں دیکھیں، اگر آپ مجھے بتائیں، سچی بات بتائیں، وہ زید اچھا بن مجھے ثابت کے روایت مکمل کرنے دو یار، روایت کو جی مکمل کرنے دو. سر کامل کریں. قال ودخلنا على محمد ابن الحنفیت، تو کہتے ہیں کہ پھر ہم علی کے صاحبزادے کے پاس گئے اور ان سے پوچھا، فسالناہ فقال ما ترک الا ما بین الدفتین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کچھ چھوڑا ہے جو ان گتوں کے درمیان ہے. یار آپ کا دعویٰ تو اس سے بھی باطل ہو جاتا ہے کہ آپ آپ سے میں کہتے سوال کرتا ہوں ہیں اگر نہیں، قرآن آپ مجید، صحابی کی بات کرتے ہیں، ہم نے آپ کو صحیح بخاری سے دونوں اہل بیت کے حوالے پیش کر دیے، اور بلال پھر آپ بھائی نے اس دن مجھے یہ بھی کہا تھا، اس کیا دن آپ واقعا نے یہ کہا بھائی ہے آپ جو سے اہل بیت کا عقیدہ ہے، تو دیکھو اہل بیت کا عقیدہ تو یہ ہے کہ ما بین الدفتین، بات مکمل، قرآن مکمل ہے، تو آپ کہتے دیکھیں ہیں کہ مکمل نہیں. دیکھیں، یہ حدیث وہ نہیں کہہ رہا جو آپ کہنا چاہتے ہیں، بہرحال آپ تحریف کرنا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی. آپ کو پتہ ہے کہ جب زید بن ثابت کی روایت قرآن میں کئی جگہ ہیں، اور آپ خود کہتے ہیں کہ قرآن کو زید بن ثابت نے، ابو بکر نے، عمر نے، اس عثمان نے پر جمع مجھے کیا. ایک آپ کو شعر یاد آتا ہے یار. نہیں، آپ مجھے بتائیں کہ قرآن کو کس نے جمع کیا، مجھے بتائیں کس نے جمع کیا، سوال کا جواب دیں. بلال بھائی جواب نہیں دے رہے، کٹ گیا آپ کا لائن. نہیں آ رہی ہے آواز. قرآن کو کس نے جمع کیا؟ قرآن پاک کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمع کیا گیا ہے، اور سیدنا عثمان کے دور میں قرات قریش پر اس کو لکھا گیا. اوکے جمع کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دفتین کے درمیان نہیں تھے نا؟ صحیح ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دفتین کے درمیان تھا قرآن، یہ نہیں تھا. کیا اور آپ تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد جمع کیا گیا نا، تو آپ سے سوال یہ ہے کہ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے حیات طیبہ میں دفتین کے درمیان نہیں تھا، پھر تو صحیح ہے نا اس کا مطلب. اگر ان کے زمانے میں دفتین کے درمیان تھا تو جمع کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو پھر اس حدیث کا کوئی اور مطلب ہے. اچھا بہرحال آپ بہت مہربانی، آپ کی لائٹ بھی چلی گئی. خداوند متعالی آپ کو نہیں سلامتی لائٹ دے. کا کوئی بہت مسئلہ نہیں. بہت بہت ہم محظوظ ہوئے، بہت لذت ہوا آپ سے بات کرتے ہوئے، بہت باتیں سیکھیں. انشاءاللہ ناظرین نے بھی آپ سے سیکھا ہوگا. خدا آپ کو جزائے خیر دے، ہم آپ کی دعا گو ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. بہت مہربانی آپ کا. ناظرین بہت شکریہ ہمارے بھائی بلال صاحب کا، وہ کوئی ٹیچر ہیں اور محقق ہیں، ان باتوں میں ہمیں ان سے اختلاف نظر رکھتے ہیں. آپ نے دونوں طرف کی دلائل سنے، اور امید رکھتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ تبارک و تعالی غور سے دونوں طرف کی باتیں سنیں، اور اپنا جو ہے آپ کا فیصلہ ہے اس
اور وہ کر لیں.